Bismillahirrahmanirrahim. Recitatie met Urdu-vertaling, de heer Hafiz Sa'iduddin. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سورۃ احزاب کی آیت 41 سے 47 تک کا ترجمہ الفرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ پیش خدمت ہے. نہ محمد تم میں سے کسی کے باپ تھے، نہ ہیں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر ایک چیز سے خوب آگاہ ہے. اے مومنو، اللہ کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کیا کرو. وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، تاکہ اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ وہ تم کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے، اور وہ مومنوں پر بار بار رحم کرنے والا ہے. ان کو جب وہ اس سے ملیں گے دعا کا تحفہ سلامتی کی شکل میں ملے گا،
اور وہ ان کے لیے ایک بڑا عزت والا بدلہ تیار کرے گا۔ اے نبی، ہم نے تجھ کو اس حال میں بھیجا ہے کہ تو دنیا کا نگران بھی ہے، مومنوں کو خوشخبری دینے والا بھی ہے اور کافروں کو ڈرانے والا بھی ہے، اور نیز اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور ایک چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا ہے۔ جزاکم۔ Nu volgt een gedicht door de heer Atal Qayyum Arif. En de Nederlandse en Engelse vertaling zal simultaan gegeven worden gedurende de recitatie. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ فارسی منظوم کلام سے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ یہ اشعار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے ہیں۔ جانو دلم فدائے جمال محمد است، محمد است، محمد است، محمد است۔ جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچائے آل محمد است، خاکم نثار کوچائے آل محمد است۔ دیدم بعین قلب و شنیدم بگوش ہوش، بگوش ہوش۔ دیدم بعین قلب و شنیدم بگوش ہوش، بگوش ہوش۔ در ہر مکان، در ہر مکان، در ہر مکان ندائے جلال محمد است، در ہر مکان ندائے جلال محمد است۔ این چشمائے رواں کے بخل کے خدا دے ہم، خدا دے ہم۔ این چشمائے رواں کے بخل کے خدا دے ہم، خدا دے ہم۔ یک قطرائے، یک قطرائے، یک قطرائے ز بحر کمال محمد است، یک قطرائے ز بحر کمال محمد است۔ این آتشم ز آتش مہر محمدی است، محمدی است۔ این آتشم ز آتش مہر محمدی است، محمدی است۔
ایاب من ایاب من ایاب من ضیاب زلال محمد است. جانو دلم فدائے جمال محمد است. خاکم نثار کوچہ آل محمد است. ان اشعار کا ترجمہ فرمودہ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش خدمت ہے. میری جان و دل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال پر فدا ہیں اور میری خاک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوچہ پر قربان ہے. میں نے دل کی آنکھوں سے دیکھا اور عقل کے کانوں سے سنا. ہر جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کا شہرہ ہے. معارف کا یہ دریائے رواں جو میں مخلوق کو دے رہا ہوں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے سمندر میں سے ایک قطرہ ہے. یہ میری آگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی ایک آگ کا حصہ ہے، اور میرا پانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مصفہ پانی میں سے لیا ہوا ہے. جزاک اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Door de genade van Allah, vandaag een hele bijzondere gebeurtenis, voor mij persoonlijk tenminste, maar ik denk voor veel van u, is dat we live Khutbah van Azur hebben gehoord. We hadden het wel ingepland, het stond wel op het programma, maar we hadden wel bericht dat Azur in Amerika zou wezen. Ik had zelfs al een brief gestuurd naar Azur voor gebeden voor onze Jalsa, ook voor gebeden voor zijn reis. Maar dan die Khutbah te horen was dus weer gewoon een grote feestelijk bericht, zeg maar. En zeker nu we dat gehoord hebben met de inhoud, vind ik geweldig passend bij onze Jalsalana. En daarvoor een dank aan Allah, zeg maar. Diepe dank aan Allah en voor dit goede begin van onze Jalsa. Bismillahirrahmanirrahim. ہمارے جلسہ سالانہ کے آغاز میں ایک بہت ہی اہم واقعہ میری نظر میں جو آج ہوا ہے، میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پروگرام میں حضور انور کا خطبہ جمعہ تو لکھا ہوا تھا، لیکن یہ نہیں ہمیں پتہ تھا کہ حضور کا خطبہ لائیو آئے گا آج یہاں پہ. ہماری یہ توقع تھی کہ حضور اس جمعہ کے دوران امریکہ میں ہوں گے اور خطبہ کسی اور وقت پر آئے گا. تو ہمارے لیے یہ بہت ہی اچھا موقع تھا اس جلسہ سالانہ کی مناسبت سے کہ حضور کا خطبہ بھی ہم نے لائیو اس جلسہ سالانہ پہ سنا، اور ہمارے جلسہ سالانہ کے مطابق کہ جو ہمارا جو تھیم ہے اس جلسہ سالانہ کا اس سے کے مطابق تھا.
اور ہم نے حضور کو دعا کے لیے بھی خط لکھا تھا ہمارے جلسہ سالانہ کی کامیابی کے لیے، اور حضور انور کا جو سفر ہے جس کے بارے میں حضور نے بھی ذکر فرمایا ہے اس کی کامیابی کے لیے بھی دعا کا لکھا تھا اس میں۔ Ja, nou, wat iedereen al wel opgevallen is, en dat is ook al via e-mails en brieven en mondeling al de hele Jamaat doorgegeven, dat dit jaar een grote verandering is in betreft de organisatie van de parkeren. En hoofdzakelijk parkeren, maar ook andere punten betreffende de feit dat onze Jalsa Salana nu als een grote evenement wordt beschouwd. اسی طرح اس سال کا جو ہمارا جلسہ سالانہ ہے اس کے بارے میں جو آپ دوستوں کو اطلاعات ملتی رہی ہیں، خاص کر تنظیمی تبدیلیوں کے حساب سے، کہ آپ کو ای میلز کے ذریعے بھی اور زبانی اعلانات کے ذریعے بھی مطلع کیا گیا بار بار، اس میں جو زیادہ تر جو تبدیلیاں جو اس جلسہ سالانہ کے موقع پر ہیں وہ پارکنگ کا جو ایک علیحدہ انتظام کیا گیا ہے، اور دوسرے جو انتظامات ہیں اس کے بارے میں، اور جو ہماری خمینتے کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے ہمارا جو جلسہ سالانہ کا جو یہ ایونٹ ہے اس کو اس خمینتے کے جو بڑے ایونٹس ہوتے ہیں اس میں شامل کر لیا ہے۔ Ja, het was een aanleiding van de vorige Jalsa Salana, zeg maar, hoofdzakelijk. Dat er enorme activiteiten zijn geweest en waar de buurt van geschrokken is, zeg maar, tenminste een aantal buren. En van hun reactie waren wij eigenlijk ook geschrokken. اس کا جو اس کی وجہ بنا اس تبدیلی کی وہ یہ تھا کہ پچھلے جلسہ سالانہ پر چونکہ تعداد بہت زیادہ تھی اور وہ ہماری توقع سے بھی زیادہ تھا، اور اس کے اوپر جو شاملین تھے اور جو ہمارے جو پڑوسی ہیں بیت النور کے، ان کی طرف سے جو ریئیکشن ہمیں ملا، اور جو اس کے خاص کر ٹریفک کی وجہ سے اور جو رش بہت زیادہ ہو گیا تھا، ہمیں بھی اس میں کافی پریشانی ہوئی، لیکن ان کو بھی pरेशानी ہوئی۔ ان کا جو ریئیکشن تھا وہ بھی ہمارے لیے پریشان کن تھا، اور یہی جو ریئیکشن تھا ان تبدیلیوں کی وجہ بنا ہے۔ Ja, wij waren een beetje, zeg maar, geschokt, omdat we altijd ons uiterste best doen om goed om te gaan met onze buren, zeg maar. Sinds zeker ruim 25 jaar dat we hier zitten, maar dat geldt overal ter wereld. Hele Jamaat, we beschouwen dus, zeg maar, zo ook vermeld in zijn goedbaan zojuist, we hebben de rechten van God en je hebt de rechten van je medemens. En dan de buren hebben dan weer ook een hele specifieke plaats daaronder. اسی طرح جو ہمارے جو پڑوسیوں کا ریئیکشن تھا ہمارے لیے انتہائی پریشان کن اور چونکا دینے والا تھا۔ ہماری ہمیشہ سے ہی جب سے تقریباً 25 سال ہوئے ہیں یہاں پر ہم ہیں، اور باقی دنیا میں بھی یہی کوشش رہی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو جس طرح کی بھی سہولت یا ان کا خیال رکھا جائے وہ انہیں مہیا کیا جائے۔ ہمارے لیے یہ بہت زیادہ ایک چونکا دینے والا ریئیکشن تھا ان کا۔ ویسے تو جماعت کی پوری دنیا میں ہی، صرف یہی نہیں پوری دنیا میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ تمام انسانیت کے لیے بھلائی کے کام کیے جائیں، اور خاص کر پڑوسیوں کا جو ہے ایک اسپیشل مقام ہے اس میں۔ Ja, nou ja, even tussen haakjes een beetje daarop door te gaan. Als je hoort wat de brood Messias zegt in zijn uitleg, in het boek, of zijn uitleg van Surat al-Fatiha. Hij zegt, als je zegt, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, dan wordt het woord wij gebruikt. En als je wij moeten daarvoor in gedachten hebben, met het woord wij, eerst alle mensen, whole mankind. 2, alle moslims. En derde, alle mensen die aanwezig zijn op dat moment. Dus de gedachte van dat je moet rekening houden met alle mensen, ja, dat weten we in principe nu heel duidelijk. En ook geeft hij in het commentaar, hij zegt een fantastisch boek, als je zegt wat de beloofde Messias over Surat al-Fatiha heeft geschreven. Ergens schrijft hij ook dat wij moeten onze vijanden lief hebben als onze eigen kinderen. Dus als je het hebt over het taqwa, zeg maar, wat daar zo over hebt, verschillende niveaus, dan weten wij wel waar we staan. Ja, dat is het. اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی ضمن میں سورہ فاتحہ کی جو تشریح کی ہے، تفسیر لکھی ہے، اس میں جو 3 آیات ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں دعا کی گئی ہے، اس میں ہم کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں ہم سے آپ نے یہ مراد لی ہے کہ ہم کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم سے مراد سب سے پہلے تمام دنیا، تمام جو لوگ ہیں، اور یعنی کہ انسانیت،
پھر تمام مسلمان، اور اس کے بعد جو یہاں پر جو جس جگہ پر بھی وہ دعا کی جا رہی ہے وہاں پر جو حاضرین ہیں ان کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، ان کی بھلائی کے لیے دعا مانگی جاتی ہے۔ اسی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تقویٰ کا معیار جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے قائم کیا ہے، اس کے معیار کے کس درجے پر ہم اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ Ja, nou, wij waren dus geschrokken, zeg maar. Maar het bleek dat er waren buren, een aantal buren hadden gezamenlijk een brief ondertekend met veel klachten. Het ging over geluidsoverlast. Het ging over hoofdzakelijk dus van stemmen, van geluid die bij hun binnenkwam. En ook over natuurlijk dat geluid ook van slaan van deuren van auto's die dan open en dicht gaan. Ja, van één auto naar 4 vaak. Hè. Een auto zit vol van ons die maat, we zitten vol met mensen. En dat blijft dan maar doorgaan en dan dagenlang. En dat was dus, en ook dat de weg was versperd, dus vanwege dat was ook gevaar voor brandweer, die zou niet bij het gebouw kunnen komen, et cetera, een lange lijst, zeg maar. طرح پڑوسیوں نے جو شکایتیں کی جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ چونک گئے تھے وہ یہ تھا کہ انہوں نے چند پڑوسیوں نے اکٹھے ہو کر ایک درخواست لکھی، اس میں تمام جو شکایات تھی ان کو انہوں نے لکھا اور اس کے نیچے اپنے سب نے سائن کیے، وہ انہوں نے خمینتے میں دی تھی۔ اس میں جو اہم شکایات تھیں وہ یہ تھی کہ سب سے پہلی شور بہت زیادہ تھا، یہ پچھلے سال کے جلسہ سالانہ کے بارے میں، اور باتیں کرنے کی آوازیں، زور زور سے باتیں کرنے کی آوازیں جو کہ ان کے گھروں تک جاتی تھیں، ان کو رات کو دیر تک پریشان کرتی تھیں۔ اور اس کے علاوہ جو گاڑی کا جو دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی جو آواز ہوتی ہے خاص کر رات کے وقت، اگر آپ دیکھیں کہ گاڑی کے 4 دروازے کم از کم ہوتے ہیں تو 4 دروازے بار بار بند ہوں کھلیں اور مختلف گاڑیاں رات دیر تک آتی رہیں، تو اس وجہ سے بھی بہت زیادہ انہیں پریشانی ہوئی جس کی انہوں نے شکایت کی تھی۔ Ja, het ging vooral van één buurman wiens kind een bepaalde ziekte heeft die niet gestoord mag worden. Die moet rustig kunnen slapen en na 8 uur of zoiets. Dan is dat schadelijk, heel erg schadelijk, wordt ze erg ziek. Dat was ook een element wat meespeelde, zeg maar. Maar goed, we kregen dus een brief van de gemeente. Deze brief is naar ons gestuurd met een verzoek om een afspraak te maken. Dus om samen met de buren deze problemen te bespreken. Nou, wat doen wij? Wij schrijven een brief naar Azur. اس کے بعد جو انہوں نے شکایت کی تو شکایت کے بعد خمینتے نے ہمیں خط لکھا ایک ملاقات کے لیے، اس میں انہوں نے یہ تجویز دی کہ پڑوسیوں کے ساتھ مل کر ہم پہلے خمینتے میں جا کر بات چیت کریں کس طرح ہم یہ شکایت جو ہیں وہ دور کر سکتے ہیں اپنے پڑوسیوں کی۔ اس میں خاص کر ایک پڑوسی جس کی ایک بچی جو ہے وہ اس کو ایک اسپیشل قسم کی بیماری ہے کہ اگر وہ سوئی ہوئی ہو تو خاص کر رات کو اس کو کسی بھی قسم کی ڈسٹربنس ہو تو اس کے اوپر ایک اٹیک ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، تو یہ بھی اس کی طرف سے زیادہ جو شکایت تھی اس وجہ سے بھی تھی۔ اس کے بعد جب ہم نے خمینتے کے ساتھ ملاقات کے لیے وقت طے کیا تو اس کے ساتھ ہی حضور کو بھی خط لکھا دعا کے لیے۔ Ja, dus de gemeente had ons gevraagd om te komen, op het matje geroepen, zeg maar. Dus wij schreven dan een brief naar Azur om de situatie voor te leggen. En Azur schreef dus dit als antwoord, zeg maar. جب خمینتے نے ہمیں وہاں بلایا تو ہم نے وہاں پہ آ کے اپنا جو نقطہ نظر تھا وہ بیان کرنے کے لیے، تو اس کے لیے ہم نے حضور کو دعا کے لیے اور جو تمام صورتحال تھی وہ بھی اس خط میں لکھ کر بھجوائی اور دعا کی درخواست بھی کی، تو جو حضور کی طرف سے جو جواب آیا وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ Ja, dus u hebt mij ook geïnformeerd dat jullie uitgenodigd zijn door de gemeente in Nunspeet om hun vergadering bij te wonen waarin enkele buren klachten hebben naar voren gebracht betreffende het parkeren rondom Beit Noor en geluidoverlast durende Jalsa Salana. Mogen deze vergadering er een mogen blijken te zijn die onze relaties verstevigt met zowel de gemeente van Nunspeet en de goede relaties met onze buren daar, inshallah. آپ نے مجھے اطلاع دی ہے کہ کونسل کے ساتھ ایک میٹنگ ہے جس میں پڑوسیوں کے ساتھ چند ایشوز جو ہیں وہ پارکنگ بیت نور کے ارد گرد اور شور کا جو ان کو مسئلہ ہے اس کے بارے میں جو میٹنگ ہو رہی ہے، تو حضور نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میٹنگ کے ذریعے پڑوسیوں کے ساتھ اور کونسل کے ساتھ آپ کے تعلقات اور زیادہ مضبوط کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔
Nou, dus dit was één brief. Daarna heeft secretaris Omar Kharija, we zijn dus daar geweest, hebben een volgende vergadering bijeengeroepen in Beit-Noor, een maaltijd georganiseerd. En toen was de vergadering hier, vervolgvergadering. En daarom hebben we weer een brief naar Zohr geschreven. Het was weer dezelfde, in principe dezelfde inhoud. Het was misschien iets andere woorden. पहली मीटिंग हमारी जो थी वो खमेंते हाउस में हुई थी पड़ोसियों के साथ। दूसरी मीटिंग में हमने उन्हें अपने बैतनूर में दावत दी थी खाने की भी, वहाँ पर भी वही बातें हुई। उससे पहले भी हमने तकरीबन इसी तरह का ख़त हजूर को इतला करने के लिए और दुआ के लिए लिखा था, और हजूर ने जो जवाब भिजवाया था वो पहले जवाब की तरह ही था, तकरीबन दूसरे अल्फाज थे, लेकिन वही पैगाम था कि अल्लाह ताला आपके ताल्लुकात कौंसल के साथ और पड़ोसियों के साथ अच्छे बनाए। Nou, dat wil wel zeggen, ondertussen al, Zohr gebruikt de woorden which cements our relation. Cements, dat vind ik een specifieke woordkeuze. Maar het wil wel zeggen, automatisch door die contacten, door daar geweest te zijn, voor de ogen van de verschillende afdelingen van de gemeente, brandweer, de assistent van de burgemeester, etc. En met de buren zelf. En ook hoe zij door ons ontvangen zijn, zeg maar, door de gastvrijheid van de Jamaat. Ja, dat is bekend overal, natuurlijk doen wij van nature. Een hele mooie zaal, met zelfs wat mooi ingericht. Het was echt een hele goede ontvangst. Maar ook met onze bewoording en hoe onze reactie was en onze instelling, zeg maar, dat is echt. Daardoor al, die relatie, de contacten zijn al zo verspreid daardoor. Dus als je zegt, nou ik hoor iets of ik schrijf een brief, dat is heel anders alsof je met elkaar een paar uur aan de tafel zit met een maaltijd. En dan automatisch spreken gevoelens mee, begrip voor elkaar en respect voor elkaar. En je groeit naar elkaar toe. Dus er is al een goede eenheid gevormd met zowel gemeentes, met de gemeente als met de buren. इस खत के बाद भी जो हमारी जो मुलाकात हुई उसमें आपस में हमने बैठ के बातचीत भी की, उनकी शिकायत जो थी वो सुनी, जो हमारा नुक्ता नज़र था वो हमने बताया। इस तरह बजाय इसके कि ख़त के ज़रिए जवाब दिया जाए, एक बहुत ही अच्छा आपस में 3-4 घंटे बैठकर बातचीत करने का एक और ही फ़ायदा होता है कि हमारे ताल्लुकात इस ज़रिए से खमेंते के साथ भी बहुत अच्छे, और खमेंते के जो मुख्तलिफ़ शोबे हैं उसमें फायर ब्रिगेड है या पुलिस है या बुरखे मेस्तर का जो नायब है, इन शोबों के साथ भी हमारे ताल्लुकात मज़ीद वसी हुए हैं। उसके साथ साथ पड़ोसियों के साथ भी, और उनके ऊपर बहुत अच्छा एक तासुर पड़ा। और ख़ासकर जो डिनर था वो भी हमारी तरफ से एक मेहमान नवाजी जिसके लिए हमारी जमात मशहूर भी है पूरी दुनिया में, तो उसका भी एक बहुत ही अच्छा तासुर पड़ा उनके ऊपर। Ja, en een van de buren bijvoorbeeld, waar we een voorbeeld noemen, ja, zijn jullie leider, hè? Dat is een hele grote belangrijke persoon, hè? Net zoals een paus, zeg maar, als de paus bij ons komt, dan is er overal beveiliging, hè? Is er voor ons geen risico, hè? Als jullie hoofd van de moslims komt. En dus hij had wel onderzoek gedaan dat er ook andere mensen anders, dus vijandig zijn ten opzichte van ons. En ook sowieso, als een hele grote belangrijke persoon ergens komt, is er altijd beveiliging. Je weet maar nooit, hè? Er kan ook maar één persoon zijn waar een draadje los zit en er gebeurt iets vreselijks. Maar dus informatie over de Jamaat is ook automatisch dan ook plaatsgevonden. Niet alleen door de houding, maar ook er komen onderwerpen te sprake waarin de Jamaat naar voren komt. En ze weten in onze website en ze praten er ook met elkaar over natuurlijk. Dus dat gaat ook verder op het gebied van tabligh. इस तरह एक पड़ोसी जो था वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसका ये नुक्ता नज़र था कि आपका जो लीडर है वो पूरी दुनिया का, जो आपकी जमात है पूरी दुनिया में उसका रहनुमा है, तो जाहिर है कि अगर इतना मशहूर आदमी हो जैसे कि पोप है ईसाइयों की दुनिया में, तो उसके कोई दुश्मन भी हो सकते हैं। उसके लिए जैसे जिस तरह पोप के लिए सिक्योरिटी का इंतज़ाम होता है, इस तरह आपके लीडर के लिए भी सिक्योरिटी का इंतज़ाम आपको करना पड़ता है। उसकी वजह से हम भी ख़तरे में आ जाते हैं। ये उनका नुक्ता नज़र था। तो उसको भी हमने अपनी बातों के ज़रिए और उसने ख़ुद भी जब हमारी वेबसाइट का उसे पता चला तो हजूर के बारे में और जमात के बारे में उसने ख़ुद भी तहकीक की वेबसाइट पे जाके अल इस्लाम पे, और उसके ज़रिए से ना सिर्फ ये कि उसे जमात के बारे में पता चला, बल्कि उसके ज़रिए से दूसरों तक भी हमारी जमात के तौर पर जो पैगाम है वो पहुंचा कि हमारी जमात क्या है, किस तरह है। और उसने ये भी मुख्तलिफ़ जगहों पर देखा और बयान भी किया कि आपकी जमात को मुख्तलिफ़ मुल्कों में ख़तरात भी हैं। इस वजह से भी वो ज़्यादा परेशान था। Nou ja, dus het komt er hierop neer, er zijn een tal van maatregelen. Bijvoorbeeld stilte, speciale, absolute stilte, ook na 11 uur, dacht ik.
En ik weet niet wat de begintijd is, maar in ieder geval, we moeten daar duidelijk over zijn. Dit is voor een test. Hoe we dit jaar gaan doen, hoe het nu overkomt bij de buren, zeg maar. En dat komt dan ook weer bij de gemeente terecht. Dus we zeggen dus heel erg opletten, we praten er nu over, we hebben het ook in die brieven vermeld. Maar ja, er zijn mensen die dan bijvoorbeeld alleen zondag komen, die het misschien niet gehoord hebben. Dus het gaat erom dat we moeten er moet een gedragverandering komen, zeg maar, met het oog op, ja, dus als we 's morgens morgengebed, ja, dat is nu om 5 uur. Als je dus na de gebed buiten loopt, dat je niet, wij doen automatisch, omdat we blij zijn elkaar te zien, dat gaat goed, et cetera. Dus dat we dat dan dus maar heel voorzichtig doen. En ook met, na die tijd bijvoorbeeld, na 11 uur, maar liever al nog eerder, zeg maar, dat je zegt van, nou, hou er rekening mee dat er dus iemand ziek is in de buurt, of die buren er last van kunnen hebben, kunnen we dat beperken. En we praten er ook over, ook luidsprekers bijvoorbeeld, dat is verbinding met het A-gebouw, zeg maar, en de Lajna, met luidsprekers. En dat niet buiten het gebouw te veel doorklinkt, in die speciale uren dan speciaal op te letten. Snap je wat ik bedoel? Dus dat is te regelen, er zitten geluidsregelaars op. Maar als we zelf opletten dat we dus niet luid spreken of lawaai maken, met auto's, ook deuren slaan, et cetera. Vandaar dat nu ook het parkeren is alleen tegenover, dus waar de verharde plek is. De rest is een verkeersverbod ingesteld, alleen gedurende Jalsa Salana. Hè? Maar we moeten dus dit is een testcase, hoe gaan wij hiermee om? Houden we dus ons daar helemaal aan en dat moeten we gewoon doen. Dus dan zal het een hele goede indruk maken en dan kunnen we ook meer bereiken. Gaat een beetje lang voor. ये जो हमें इस जलसा सालाना को करने की इजाज़त मिली है उसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म की शराइत खमेंते वालों ने हमारे साथ जो बातचीत हुई उसके बाद जो लिखी गई हैं उसमें से एक अहम तरीन शोर के बारे में है। उसमें यह है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं बाहर की वो 11 बजे के बाद बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यानी सड़क पर चलना फिरना या वहाँ पर गप्पे लगाना, ये इस तरह की किसी भी किस्म की एक्टिविटी बाहर नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा नमाज़ों के जो टाइम हैं, नमाज़ें हमने अंदर पढ़नी है शाम की, और शाम को जो हमारे प्रोग्राम हैं वो 9 बजे तक हैं। 9 बजे के बाद हमारा अंदर जो है नमाज होगी हाल में ही, उसके बाद सुबह फजर की नमाज के बाद भी और बाहर बातचीत करनी वो इसी तरह ही आप करें आपस में कि बहुत आस्था आवाज़ में हो, और सड़क के ऊपर नहीं बल्कि अगर कोई आप देखते हैं कि बैतनूर के अहाते में ही हो, वो रात को घूमने फिरने के लिए अगर बाहर निकलें तो ज़ोर से बातचीत ना करें। ये मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ कि अमीर साहब ने सिर्फ 11 बजे का बताया है, लेकिन 2 चीज़ें 11 बजे जो है वो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म हो जानी चाहिए, और उससे पहले जो शोर का जो मसला है वो 9 बजे तक का है। 9 uur geen geluid meer. Dus 9 बजे के बाद जो हमारी जो लाउड स्पीकर के जो ज़रिए जो आवाज़ वगैरह है ये नहीं होनी चाहिए, और सुबह 10 बजे तक है ये। और अमीर साहब ने नमाज के बारे में कहा, सुबह फजर की नमाज के बाद बाहर जब निकलें तो आपस में ज़ोर ज़ोर से एक दूसरे को सलाम अलैकुम या हाल वाल ना पूछना शुरू कर दें, आस्था से बात करें। बेहतर है कि खामोशी से अपनी जगहों पर चले जाएँ दोबारा। और ये हमारे लिए ये जो जलसा सालाना इसकी जो मंजूरी हमें मिली है यहाँ पर करने की, इन तमाम शिकायतों के बाद एक टेस्ट केस है। जो भी हमारा रवैया होगा बेहतर होना चाहिए। इस रवैये के ज़रिए ही हम खमीनते को बता सकते हैं, पड़ोसियों को बता सकते हैं कि हम उन शराइत पर जो कि पड़ोसियों के लिए या हमारे लिए बेहतर हैं, और इर्द गिर्द का जो इलाका है उसके लिए, तो हम उस पर अपने रवैये के ज़रिए कितना पूरा उतरने की कोशिश करते हैं, बल्कि हमें उससे भी बेहतर रवैया दिखाना चाहिए ताकि हम आइंदा भी अपने प्रोग्राम यहाँ पर उसी तरह कर सकें। Nou, dus we zijn in ieder geval, wat hij zo heeft gezegd, ook strikt gevolgd. Natuurlijk, ga goed om met je buren, verbeter je relaties met de buren en met de gemeente. Dus we gaan met alles, we hebben begrip voor de situatie natuurlijk. En ook gaan we mee met de gemeente. Ze zeggen wij, ja, je kunt nog weinig anders doen. Als ze zeggen, we beschouwen jullie bijeenkomst, als er meer dan zoveel mensen zijn, als een grote bijeenkomst. Heb je geen keus ook niet, hè? Dat is gewoon heel belangrijk om te weten. Je hebt dan geen keus. Want dat doen ze echt voor iedereen. Als ze zien dat er
iets wordt georganiseerd. Dat werd ook verteld. Dat bijvoorbeeld mensen willen bijvoorbeeld een fietsevenement organiseren. En dan hebben ze een startpunt ergens in Nunspeet. Dan zeggen er komen er 200 man op af, er komen er zoveel auto's. Dan hebben we een probleem met parkeren. Dus dan gaan ze erop af van zeggen, jongens, weet je wat je doet, wat de problemen zijn, zullen we dat eventjes oplossen samen. Dus de gemeente is ook met de bedoeling. En dat is een hele goede relatie met de gemeente wel opgebouwd. Al sinds die meer dan 25 jaar, dus ze kennen ons heel goed. En, इसी तरह हजूर की हिदायत पर अमल करते हुए और खमेंते ने जो शराइत इसमें अपनी जो मंजूरी दी है उसमें लिखी हैं, उस पर हम अमल करते हुए पड़ोसियों के साथ और खमेंते के साथ, जो कि हमारे पहले भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उनको और भी हम ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, जिसके बारे में हजूर ने भी अपने ख़त में ज़िक्र किया है। और अगर खमेंते हमारे ऊपर शराइत लगाता है तो वो और भी ये उनकी असल में मर्ज़ी होती है कि हम उसके ख़िलाफ़ कुछ कर भी नहीं सकते। हजूर की हिदायत भी यही है कि उनकी हिदायत पर अमल करना चाहिए, उनके साथ ताउन करना चाहिए, जिस तरह वो कहते हैं कानूनी दायरे में रहते हुए उनकी हिदायत पर अमल करना चाहिए। अगर जैसा कि अब इस जो हमारा जलसा सालाना है उसको उन्होंने नुन्सपेट का जो एरिया है उसके जो बड़े इवेंट्स जो होते हैं उसमें शामिल कर लिया है, तो उसकी शराइत भी और तरह की होती हैं। तो जैसे कि अगर यहाँ पर कोई साइकिलिंग का मुकाबला हो रहा हो और उसमें बहुत सारे साइकिलिस्ट आ रहे हों, तो उसके साथ साथ ज़ाहिर है देखने वालों की भी बहुत बड़ी तादाद यहाँ आएगी, गाड़ियाँ भी आएंगी और बहुत सारा रश भी हो जाएगा। तो उसकी जब मंजूरी देनी होती है खमेंते को, तो उससे पहले उनकी जो इंतज़ामिया होती है उन्हें बुलाते हैं और आपस में सारी जो तफसीलात होती हैं उनको तय करते हैं कि किस जगह पर क्या जगह पे गाड़ियाँ पार्क करनी है, कहाँ पे स्टार्ट पॉइंट होगा, कहाँ पे फिनिश होगी। तो इस तरह की तमाम तफसीलात तय होती हैं उसमें। उसी तरह के इवेंट्स में हमारे जलसा सालाना को भी उन्होंने अब शामिल कर लिया है। Ja, er loopt trouwens nog een heel groot project, dat is niet apart van de Jalsa Salana, is een grote verbouwing. Daar is contact met de gemeente en ook met de buurt. Dat speelt ook direct mee. Want de buurt die krijgt ook informatie, die wordt gepubliceerd als er iets wordt gebeurd, en komt in de krant. En die maakt dus zorgen. Hè. Ik zei net, niet alleen over geluid, laad, et cetera, en parkeer, et cetera, maar ook over de toekomst. Hè. Als er heel veel mensen gaan komen en er is gevaar in het spel. Dus ik moet nou zeggen, dus die relaties met de gemeente die zijn heel belangrijk om die goed te houden. Met de buurt zijn heel belangrijk. Ja, goed, ik hoef het eigenlijk niet te zeggen, het is gewoon wat de islam leert. Als Mohammed sallallahu alaihi wasallam, hoe heeft hij niet gezegd van, ik vind dat heel mooi gezegd. Er zit een beetje humor in, vind ik ook. Hij zegt, engel Gabriel heeft mij zo vaak over de rechten van de buren gesproken, dat ik verwachtte dat hij op een gegeven moment zou zeggen dat ze zullen een deel van de erfgenamen worden. Ze zullen een deel van de erfenis krijgen. इसी तरह हमारा जो ये जलसा सालाना का प्रोग्राम है, सिर्फ इसी पे बात नहीं ख़त्म हो जाती। हमारा जो बैतुल नूर है, इसकी रेनोवेशन का काम भी शुरू होने वाला है, वो भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसकी भी इंफॉर्मेशन हमें खमेंतों को देनी होती है और खमेंते के ज़रिए या हमारे ज़रिए भी हम ये पड़ोसियों को भी दे रहे हैं। उसको भी वो बहुत गहरी नज़रों से, तनकीदी नज़रों से देखते हैं कि यहाँ पर अपनी सिर्फ एक्टिविटीज़ नहीं बल्कि अपनी जो जगह हैं उसको भी बड़ा कर रहे हैं, खुला कर रहे हैं। तो आइंदा यहाँ पे ज़्यादा लोग भी आ सकेंगे और ख़तरे का जो इम्कान है, जिससे कुछ लोग डरते भी हैं, कुछ पड़ोसी भी डरते हैं, क्योंकि हमारी जमात का मुख्तलिफ ममालिक में ख़तरात हैं, उसकी वजह से भी उनके जो होते हैं शकूक होते हैं वो बढ़ते हैं। तो हमें अपने रवैया से इनको ख़त्म करना है और पड़ोसियों से हमारा रवैया जो है वो बेहतरीन होना चाहिए। मैं जो आपको बता रहा हूँ इसमें मेरा ख्याल है कि आप सबको पता भी है इसके बारे में। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि हमारे ताल्लुकात पड़ोसियों से हमेशा बेहतर होने चाहिए। इसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि आपने फरमाया कि जिब्राइल ने मुझे इतनी बार पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में बताया और ताकीद की कि मैं डरा कि कहीं पड़ोसियों को तरका में भी हक न दे दिया जाए। Nou, ja, ik had laatst een moeilijkheid met Azur. En Azur had instructie gegeven, kun je zeggen, of gestimuleerd. Hij heeft een nieuwe editie van het boek World Crisis and the Pathway to Peace. Dat zijn dus grote toespraken van Azur voor het Britse parlement, in het Capitool, in het Europese parlement, in Berlijn, voor op hele grote officiële bijeenkomsten. Plus brieven naar wereldleiders in staan, om dat te verspreiden aan politici die Engels kunnen.
en aan gemeentes waar de jamaat gevestigd is. En daar ligt dus het werk van de lokale jamaat. इसी तरह जब मेरी आखिरी मुलाकात हजूर के साथ लंदन में हुई तो हजूर ने मुझे ये हदायत दी हैं कि हजूर की जो किताब जो कि जिसमें कि हजूर के जो खुतबात हैं अमेरिका में जो कैपिटल हिल में हजूर का जो खुतबा था और यूरोपियन पार्लियामेंट में, इसी तरह दूसरी जो जगहों पर हजूर ने अमन के बारे में खुतबात दिए हैं और हजूर के जो खतूत थे मुख्तलिफ़ दुनिया के लीडर्स को जो हजूर ने लिखे थे उनका एक मजमू है ये किताब। हजूर ने फरमाया कि इसे उन तमाम सियासतदानों को जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं भिजवाया जाए और उन तमाम खमेंतेस में भी जहाँ पर जमातें कायम हैं, ताकि इसके ज़रिए से भी हमारा जो पैगाम है वो हर जगह पर पहुँच सके। इसमें जो मुकामी जमातें हैं उनका बहुत ज़्यादा काम है कि वो अपनी मुकामी जो खमेंतेस हैं या कौंसलें हैं उसमें इस जमात को फैलाएँ, इस किताब को फैलाएँ। Dus nou, we hebben dit boek gestuurd, zeg maar, ruim 500 eerste zending die we hadden van die nieuwe uitgave al gestuurd naar nationale politiek en ambassades. En als er een van de responses die waren, dat ziet u inshallah morgen, komt de minister van Binnenlandse Zaken op bezoek. En dat is omdat wij dat instructie van hem zo hebben opgevolgd, zeg maar. Zo zie ik dat en niet anders, inshallah als het doorgaat. पहली जो 500 किताबें हमें मिली थी वो हमने कौमी सतह के जो सियासतदान हैं और एम्बेसीज़ हैं उनमें तकसीम कर दी हैं और चूँकि हमने हजूर की हदायत जिस तरह के हजूर ने फरमाई थी उस पर अमल किया है, उसका पहला फल जो हमें रिएक्शन के तौर पर मिल रहा है वो कल यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला हॉलैंड के जो वज़ीर दाखिला हैं उन्हें भी ये किताब भिजवाई गई थी, वो भी कल तशरीफ़ ला रहे हैं यहाँ पर। Ja, en dan hopen we, ja, daar kunt u niks aan doen, dat er meer mensen zijn dan nu. Begrijpt u? En ook nog, misschien wat u nog kan doen, uw kennissen opbellen of zo. Want dat is geen gezicht, wou ik bijna zeggen. Maar dat is niet het juiste woord, maar u begrijpt me wel. मैं उम्मीद करता हूँ कि कल यहाँ पर अब से ज़्यादा लोग बैठे हुए होंगे। हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को आप भी जो आपके जो जानने वाले हैं उनको दावत दे सकते हैं ताकि कल जो माहौल हो यहाँ पर जलसागाह भरी हुई हो, क्योंकि इस वक्त जो नज़र आ रहा है ये कोई अच्छा तासुर नहीं पेश कर रहा है। Nou wil ik nog een voorbeeld geven, even een ander geval, maar het heeft hier wel mee te maken. En moet ik even ertussendoor complimenten aan onze Morabiaan, zeg maar, die heel goed dit PR doen met de buren, zeg maar. Bij de Rabisaap in Den Haag, daarna was een voorbeeld, was een film gemaakt over Huzhou-moskee, was het Huzhou-moskee? Ja, een hele lange documentaire, een hele mooie documentaire. En aan het eind daarvan zei die journalist met zijn cameraman, nou gaan we even naar de buren. Hun interviewen. Ja? Dus dat kwam ook op het nieuws, dat kwam ook in die film. En ik ga even door met Hamid Krimstab ook, daar ga ik straks nog wat verder, maar die heeft dus hier zeg maar, heel veel basiswerk gedaan en contacten. De mensen herinneren hem nog steeds dat hij hier was geweest en een goede indruk gemaakt. Heb je meneer Safir, die nieuwe missionaris, door de genade van Allah, heeft ook heel veel, direct toen hij kwam, uit eigen initiatief, dat vind ik geweldig super. Maar ja, zo hoort het eigenlijk ook eigenlijk. Hè? Maar goed, we zien het toch maar als een voorbeeld. Dat hij naar de buren ging, na een paar dagen die hij was geweest, ik ga hier naar de buren toe om mezelf voor te stellen als nieuwe buurman. En dan een bos bloemen mee, et cetera. En nu met troonswisseling, hij bracht mij een paar tompoes of zo, zei, die zijn nog over. Ik zei, over van wat? Ja, zei, ik ben bij de buren geweest en hun die cadeautjes gegeven. Dus, en een journalist opgebeld van Huis en Huisblad. En een interview met een foto in de krant. Dus mensen kennen hem al heel goed hier. Dus dat zijn wel natuurlijk super goede acties. En die zijn een voorbeeld voor ons allemaal. En ik geef straks daar nog een voorbeeld van Amsterdam. इसी तरह एक और मिसाल जो है मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ हमारे मुरब्बियान की, कि वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर बताने के लायक है कि हम जो ताल्लुकात हैं जो आम पब्लिक के साथ, उनको बेहतर बनाने में और बढ़ाने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। मुरब्बी नईम साहब जो कि हेग में हैं, हेग की जो इलाका है वहाँ पर भी पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वहाँ पर एक टीवी प्रोग्राम बनाया गया था, टीवी का जो उसका जो नाम था मज़हब क्यों, किस लिए,
تو اس میں پورا جو پروگرام تھا کافی لمبا پروگرام تھا. اس میں شروع میں جو سارا کچھ دکھانے کے بعد جو آخر میں انہوں نے بتایا کہ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ وہاں پر کتنے اچھے تعلقات ہیں. وہ جو جرنلسٹ تھا اس نے وہاں پر کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اب ہم اپنے پڑوسیوں کی طرف چلتے ہیں جب وہ مسجد کی طرف جانے لگا ہے. تو اسی طرح امسٹرڈیم میں مربی حامد کریم صاحب کے بھی بہت اچھے وہاں پر بہت اچھا کام کر رہے ہیں تعلقات بنانے میں. اور یہاں اس علاقے میں بھی جب جتنا عرصہ وہ رہے ہیں بنیادی طور پر تعلقات بنانے میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا. یہاں پر لوگ آج بھی ان کو یاد رکھے ہوئے ہیں یہاں پر. اور اسی طرح مربی سفیر احمد صدیقی صاحب جو کہ نئے آئے ہیں اور آتے ہی انہوں نے اس کام کو بہت اچھے طریقے سے شروع کیا. سب سے پہلے انہوں نے پہلے چند دنوں میں ہی پڑوسیوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا اور اپنے طور پر ہی وہ تقریباً تمام پڑوسیوں سے ملے اور انہیں بتایا جا کے کہ میں یہاں پر مسجد میں نئے امام کے طور پر آیا ہوں. اور ایک جرنلسٹ کو بھی انہوں نے ٹیلی فون کر کے انٹرویو کے لیے بلایا اور وہ آیا اور یہاں اپنا تعارف اس میں سارا کرایا. ان کی تصویر کے ساتھ ایک بہت اچھی خبر یہاں کی اخبار میں چھپی تھی. ابھی حال ہی میں جب یہاں پر ملکہ نے اپنی مطلب کہ تخت چھوڑا اور اس کے بعد نیا بادشاہ بنا ہے اس موقع پر بھی وہ یہاں پر ایک ہالینڈ کی روایت ہے کہ اسپیشل قسم کے کیک چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جن کو تومپوس کہتے ہیں. وہ کوئنس ڈے کے دن یا اس سے پہلے یا بعد میں روایتی طور پر بانٹے جاتے ہیں کھلائے جاتے ہیں ایک دوسرے کو. مربی صاحب وہ بھی تمام گھروں میں یہاں پر تقسیم کر کے آئے تھے. Ja, mijn vrouw, ik zal het heel zachtjes zeggen, doet het ook van nature. Ik neem aan, dat zie ik dus met eigen ogen. Een bordje brengen naar die buur en naar die buur dichtbij. En zo hele goede relaties op te bouwen. En ik neem aan dat dat heel veel in de jamaat gebeurt. Dat zit er gewoon in van nature. اسی طرح جو کہ میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتا ہوں کہ میری بیگم جو ہیں وہ بھی پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کے لیے ان کو مختلف مواقع پر چیزیں بھیجتی ہیں یا پھول بھی بھیجتی ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ مجھے پتہ بھی ہے کہ ہماری جماعت میں بہت سارے ہیں جو کہ اپنے پڑوسیوں سے یا ارد گرد کے علاقے میں رہنے والے لوگوں سے تعلقات بنانے کے لیے اس طرح کے کام کر رہے ہیں. Ja, ook was zij een keer met de vrouwenvereniging van de Jamaat. Van de vrouwenvereniging van Nunspeet. Waar ze Jamaatleden zijn, vrouwen zijn lid van. En zijn ze een keer geweest bij de dodenherdenking. Wat morgen plaatsvindt, een paar jaar geleden. En toen kwam de burgemeester een keertje hier op bezoek. Hij zei, de dodenherdenking, uw vrouw was daar wel, maar waar was u? Dus ik ben gegaan. En inshallah ga ik morgen weer. En dan neem ik mijn vrouw mee, en ik mijn zoon mee, en mijn kinderen. En ik wil ook, ja, dit moment is ook wel belangrijk, de vlag uithangen bijvoorbeeld. Waar doe je dat voor? Je doet mee, je geeft een signaal af. Ik hoor bij dit land, ik weet wat hier speelt. Als er een feest is, was Koninginnedag, troonswisseling, dodenherdenking, vlag halfstok, dan weer bevrijdingsdag, vlag omhoog, dat doe je even. Het kost je niks eigenlijk. Het kost je even de aandacht, maar het heeft zoveel effect. Dat zijn dus dingen dat je dan, zeg maar, je islam doet, zeg maar, je doet het. اسی طرح وہ چند سال پہلے یہاں کی جو مقامی لجنات ہیں ان کے ساتھ مل کر ویسے بھی وہ یہاں پر ایک عورتوں کی تنظیم ہے جماعت کے علاوہ ان کی بھی جماعت کی یہاں لوکل کچھ ممبرات اس کی ممبر ہیں اس تنظیم کی. تو ہماری جو لجنات تھیں وہ مل کر جو مردوں جو شہداء ہوتے ہیں یہاں پر دوسری جنگ عظیم کے ان کا دن منایا جاتا ہے 4 مئی کو. تو وہ تمام شہروں میں اس کے لیے قبرستان میں جاتے ہیں. تو یہاں بھی وہ یہاں پہ جو اس کا ایک چھوٹے سے جلوس کی شکل میں جاتے ہیں. تو جو ان کے ساتھ مل کر ہماری جو لجنات تھیں وہ بھی گئی تھیں. تو اس کے چند دنوں کے بعد برخے میستر یہاں پہ آیا تھا, شاید جلسے پر آیا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کی بیگم کو تو دیکھا تھا, وہاں پر آپ کہاں تھے. اس کے بعد میں بھی پھر گیا اور کل یہی اس طرح کیونکہ کل بھی 4 مئی ہے, یادگار جو ہے شہداء کی وہ اس دن منائی جاتی ہے. تو کل بھی ہم جائیں گے انشاءاللہ وہاں پر اور یہاں اپنے طور پر بھی کریں گے. ایک خاص جو چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں توجہ کرنی چاہیے, اس میں ہمارا کوئی خرچہ بھی نہیں ہوتا, صرف توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. جو یہاں پر جس دن جشن کا دن ہوتا ہے اس دن ہمیں پتہ ہونا چاہیے, ان کے ساتھ مل کے کرنا چاہیے. جیسے کوئنس ڈے ہے یا آزادی کا دن ہوتا ہے, اس دن اب جھنڈا لہرائیں. اور جب شہداء کے یاد کا دن ہوتا ہے اس دن جھنڈا جو ہے وہ حلف ماسٹ پہ ہوتا ہے.
تو ان چیزوں کو آپ کرنے سے آپ کے ایک تو یہ کہ آپ ان کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور اسی کے ہم رہنے والے ہیں، یا اسی جو جیسے یہاں پر ہوتا ہے اسی طرح ہم کرتے ہیں، ہمیں بھی اس ملک کے ساتھ ہمدردی ہے یا محبت ہے۔ Ja, nou tenslotte aan Amsterdam. U weet, het hebben veel geld verzameld van de Jamaat, 2008 gekocht. En er was een probleem met de gebruiksvergunning. En dat is gelukkig is dat genormaliseerd, maar de activiteiten van de Jamaat, sectors Umur Kharija, maar ook en vooral ook de lokale, zeg maar, dus de Morabi Ahmed Krimsaab, met zijn contacten met de buurt, met de gemeentes, op hun programma's komen, nieuwjaarsrecepties organiseren, hele goede relaties, hele goede reputatie opgebouwd. Zodat op een gegeven moment zei die stadsvoorzitter Rob Post van ik wil een keertje bij jullie komen. Dan brief, wat doen we dan? Brief schrijven naar Hazur. Dat zijn natuurlijk belangrijke dingen. Dus Hazur schrijft dan dit antwoord, zeg maar. I have prayed for those members ik heb gebeden voor die leden die de receptie in Amsterdam-Noord zijn geweest gedurende waarop de stadsvoorzitter zijn wens uitte om de Jamaat te bezoeken. Alhamdulillah. Mogen dit bezoek op hoger niveau nuttig voor de Jamaat zijn in een lange tijd relatie met de gemeente. Voor een langdurige periode in een goede relatie met de gemeente. Nou, dit is dus nu een resultaat van voorbereidingen, van contacten, maar ook weer het teken dat het nuttig en belangrijk is om naar Hazur te schrijven voor gebeden. Dat maakt al het verschil. Dat maakt het verschil. En iemand die doorlopend elke seconde op het pad van Allah loopt, zijn gebeden worden verhoord. Zijn wens is wat God wil. Dat is één. Wat komt nu, ja, dus dat is het verhaal dat ik dan nog even af wil sluiten. Dat er komt nu een bericht via Umur Kharija, er wordt gebeld door de gemeente, dat we willen de dwang die opgelegd was vanwege het illegaal gebruik, ik zeg het even in mijn eigen woorden, willen we opheffen en jullie wel toestaan om daar te verblijven zonder die dwang daarachter. En als dat doorgaat, inshallah, het is nog niet helemaal voor elkaar, maar dan hebben we dus die grote gevoel van illegaliteit, zeg maar, is dan van weg. Maar het blijft wel nog te koop. Dus we blijven dat te koop zetten. Maar dit is een geweldige ontwikkeling, zeg maar. Ik denk, dat wil ik toch wel delen met u. Hoewel het nog niet helemaal rond is. Maar toch omdat iedereen zo nauw bij betrokken is, zeg maar, zoveel geld heeft gegeven. Met de allerbeste bedoelingen. Dat we gebed moeten doen dat inderdaad de beste uitkomst hieruit zal voortvloeien. Als we het verkopen in een andere plek, wat dan ook. Dat laten we zeg maar aan Allah open. Maar dit wil ik ook even met u delen. En ik denk dat het wel een goed en belangrijk nieuws is. ایک اور مثال جو کہ میں دینا چاہتا تھا، پہلے میں نے بتایا تھا ایمسٹرڈم کے بارے میں تھی کہ ایمسٹرڈم میں ہم نے 2008 میں آپ لوگوں نے اس میں کافی سارا چندہ بھی دیا تھا اس جگہ کو خریدنے کے لیے. کافی مہنگی وہ جگہ خریدی تھی، لیکن کچھ مشکلات کی وجہ سے اور کچھ جو خمینتے کی جو پابندیاں تھیں اس کی وجہ سے ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے، اور قانونی جو تقاضے تھے اس کے مطابق ہم اس کو غیر قانونی طور پر استعمال کر رہے تھے جماعت کی ایکٹیویٹیز کے لیے. اس کے بارے میں خمینتے نے ہمیں خط بھی لکھا ہوا تھا. لیکن اچھے تعلقات جو کہ ہم نے وہاں پر مربی صاحب نے اور جماعت نے وہاں پر جو پڑوسیوں کے ساتھ بنائے اور خمینتے کے ساتھ کونسل کے ممبران کے ساتھ بنائے، اس کا بھی آہستہ آہستہ اثر اب ہونا شروع ہوا ہے. پچھلے دنوں وہاں پر ایک خمینتے دیل کا جو چیئرمین ہے اس کا نام روب پوسٹ ہے، اس کے ساتھ وہاں پر خمینتے میں ایک ریسیپشن تھی، اس میں میٹنگ ہوئی ہماری جماعت کے ایک ڈیلیگیشن کی. تو اس نے باتوں میں اس نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آ کے تمہاری جگہ تمہیں کیا کرتے ہو وہاں پر، یہ کس طرح. تو اس کے بارے میں بھی ہم نے فوراً حضور کو خط لکھا دعا کے لیے. اس کا جو جواب آیا میر صاحب نے پڑھ کر سنایا. جیسا کہ آپ نے درخواست کی ہے، میں نے ان تمام ممبران کے لیے دعا کی ہے جو کہ اس میٹنگ میں
وہاں گئے تھے اور جس میں چیئرمین کونسل کے چیئرمین نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ جماعت کا دورہ کرنا چاہتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہ دورہ بہت ہی زیادہ لمبے عرصہ کے لیے جماعت کے لیے تعلقات کے طور پر اور فائدے کے طور پر فائدہ مند بنائے کونسل کے ساتھ. یہ حضور نے دعا کی ہے. تو امیر صاحب نے کہا کہ ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں جماعتی یا دوسرا تو دعا کے لیے، کیونکہ ہمارا یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، دعا کے لیے حضور کو خط لکھیں. ایک ایسی شخصیت جس کا ہر سیکنڈ خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کے راستہ پر اس کے کام کرتے ہوئے گزر رہا ہے، اس کی دعائیں ہر وقت سنی جاتی ہیں. اس کا جو کہنا ہے وہ ایک طرح کا خدا کا ہی کہنا ہے، تو اس کی دعائیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس ضمن میں بھی سنی جائیں گی. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ خمینتے نے پہلے ہمیں ایک قسم کی جرمانے کی دھمکی دی ہوئی تھی کہ ہم اگر آپ اس کو اسی طرح استعمال کرتے رہیں گے، پہلے تو یہ ہے کہ اس کو بیچیں، اور اگر آپ اس کو جماعتی ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کرتے رہیں گے، اس میں انہوں نے کچھ لمٹس دی ہوئی تھی تو اس کے بعد آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب انہوں نے جو اس میٹنگ کے بعد جو ہمیں خط لکھا ہے، الحمدللہ حضور کی دعاؤں کے طفیل اور خدا تعالیٰ نے جو فضل کیا ہے، اس میں ہم نے بہت سارا ایک اچھے مقصد کے لیے پیسہ بھی خرچ کیا تھا اس جگہ کو خریدنے کے لیے. جو جرمانے کی بات جو تھی وہ خمینتے نے ہٹا لی ہے. یہی اب بات ہے کہ ہم نے اس کو ابھی تک ان کی طرف جو پابندی ہے اس کی وجہ سے بیچنے کے لیے تو لگایا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہمارے لیے اس میں بہتری کا ایک ذریعہ نکل آئے گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا نتیجہ ہے اچھے تعلقات کا اور دعاؤں کا، اور حضور کو جو دعا کے لیے لکھتے ہیں حضور کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس ضمن میں. En we zullen helemaal afsluiten met dit citaat, als u het kan voorlezen. Het onderste. Dus meer wat was zeg maar het doel van een van de doelen van de Jalsa Salana. Dat is het volgende. حضور کے خطبہ جو کہ حضور کا خطاب ہے 28 دسمبر 2006 جلسہ سالانہ قادیان کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا. حضور نے فرمایا، اگر ہم نے احمدیت کے غلبہ کے دن اپنی زندگیوں میں پورا ہوتے دیکھنے ہیں تو ہر بچے، بوڑھے، عورت، مرد، نو احمدی اور پرانے احمدی کو اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہوگی. Het is een citaat uit een toespraak van Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, die hij heeft gehouden tijdens het Jalsa Salana Qadian. Deze was live uitgezonden uit Duitsland op 28 december 2006. Hazur heeft gezegd dat als wij de overwinning van Ahmadiyyat in onze leven willen zien, dat dit wordt vervuld, dan iedere kind, iedere oudere lid en elke vrouw, elke man, elke nieuw Ahmadi en elke oude Ahmadi, hij moet in zichzelf een verandering laten teweegbrengen. Hij moet zijn uiterst best doen om van een reine verandering in zichzelf te brengen. Juist. Ja, dus we hebben het over buren en over gemeentes. Maar hoe zit het met onszelf? Met onze vrouwen? Of met de vrouwen met de mannen? En onder de jamaat? Hoe zijn relaties tussen mensen die een functie hebben en mensen die werk doen? In het algemeen, jamaat is heel erg goed, maar daar, dat wordt ook op gewezen. Iedereen gaat zo zien, de verandering en de vooruitgang. Dat iedereen, wat hij hier noemt, moet proberen en gebed doen, wat hij zo zegt, is taqwa. Taqwa is uit hem gaat, je doet de dingen, omdat je zegt, nou God wil zo en zo, dan doe ik het omdat God dat wil. En nergens andersom, niet wat mensen zullen zeggen of zullen denken, ik doe wat God denkt wat ik denk dat God van mij vraagt om te doen. En dat wil zeggen, nou dan heb je een heel bekend rijtje, zeg maar. Ik neem een beetje meer tijd dan mij is gegeven, zeg maar.
heel bekend rijtje, een favoriet rijtje van dingen waarvoor je moet oppassen. Zeg maar, mensen, zeg maar eens haten, spioneren, kwaadspreken, roddelen. Dat zijn die dingetjes. En dat je dus met harmonie, zeg maar, dus die relatie tussen de Jamaatleden onderling ook op een hoger. En daar is de Jalsa Salana een van de doelen van de Jalsa Salana, om dat ook teweeg te brengen. En daarvoor te bidden en dat te proberen. En zo zei de beloofde Messias heeft voor iedereen een niveau vastgesteld van taqwa. Nou, iedereen moet voor zichzelf kijken, wat is mijn niveau? Dan kan ik hoger. En het hoogste niveau wat een Ahmadi is een profeetschap. Ja, je hoeft er niet aan te denken dat je het bent, en nog steeds niet in de buurt, maar het is wel het idee, het is mogelijk. Dat de beloofde Messias is daar een voorbeeld van. Dus het is mogelijk. Het is een hoopvolle gedachte om te proberen die jihad, de jihad om dichter bij God te komen, om die weer te vernieuwen na de jalsa. Dan ga je door met nieuwe energie. इसी तरह जो पहले बात हुई है पड़ोसियों के बारे में या कौंसल के बारे में, अब मैं बात करना चाहता हूँ हमारे आपस के जो ताल्लुकात हैं फैमिली में, जो बीवी के मियाँ के साथ, मियाँ के बीवी के साथ, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, जमात के अंदर, जमात के मेंबरान के आपस में इनके ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, जमाती ओहदेदारों के साथ, जमाती ओहदेदारों के जमात के मेंबरान के साथ उनके आपस में ताल्लुकात जमात की तरक्की के लिए और आपकी रूहानी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पाक तब्दीलियाँ जिसके बारे में हजूर ने फरमाया है वो हम अपने अंदर पैदा करें। और तकवा का वो मियार जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए मुकर्रर किया है, जैसा कि हजूर ने भी बयान फरमाया था कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी जमात के लिए एक तकवा का मियार मुकर्रर फरमाया है। उसको देखना चाहिए कि हम उसमें कैसे तरक्की कर सकते हैं, उसके क्या दर्जात हैं। दर्जात में जो सबसे बुलंद तरीन दर्जा जो है वो नबूवत का है। तकवा में जो तरक्की करता है वो आखिर में जो सबसे आखिरी दर्जा जो पा सकता है कोई ऊंचा दर्जा, वो नबूवत का है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम उस दर्जा पर पहुंचते हैं, लेकिन हमारे लिए कोशिश करने के लिए हमारे सामने एक मंजिल है जिसकी तरफ हमें देखना चाहिए। दरमियानी दर्जात पाने के लिए भी हमें कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह अमीर साहब ने कहा है कि अपनी एक लिस्ट बना लें जिसमें ये देखें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे मैंने निजात हासिल करनी है। एक दूसरे से नफ़रत के जज्बात, किसी की चुगली करनी, किसी की जासूसी करनी, किसी की शिकायतें करनी, आपस में एक दूसरे से के ख़िलाफ़ जज्बात रखना, इन चीज़ों से हमें निजात हासिल करनी होगी। अगर हम जमात के तौर पर और अपनी फैमिली के तौर पर तरक्की करनी चाहते हैं, अपने अंदर पाक तब्दीलियाँ पैदा करने चाहते हैं तो Slecht denken had ik ook gezegd. और एक दूसरे के बारे में बुरा सोचना। We mogen al ons vergeven, uiteraard. Dat is belangrijk. En ons blijven vergeven. En ik wil deze gelegenheid ook gebruik maken. De mensen die hier gisteravond gekomen zijn en zoveel werk hebben gedaan. Sommige mensen tot diep in de nacht. Speciaal bedankt voor wat ze tot nu toe hebben gedaan. Er komt nog meer natuurlijk aan het eind. और जलसा सालाना के मकासद में ये भी एक मकसद है यहाँ आने वालों के लिए कि वो यहाँ आएँ और आपस के ताल्लुकात आपस में मिलजुल के हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इससे प्यार मोहब्बत बढ़ना, ये भी एक मकसद है जलसा सालाना का। एक दूसरे के लिए दुआ करें और उसमें इस्तग़फ़ार करें कि खुदा ताला हमें माफ़ फरमाए, और उनके लिए भी दुआ करें जो कल से यहाँ पर काम कर रहे थे और उन्होंने बहुत ही मेहनत से ये सारा कुछ यहाँ पर तैयार किया है। जलसा सालाना के इंतज़ामात के सिलसिला में ये जगह और आइंदा भी बहुत कुछ होगा उनके लिए भी जो आइंदा कर रहे हैं या आइंदा आने वाले दिनों में करेंगे। Toespraak in Urdu door geachte Naïm Ahmad Faraj, missionaris in charge Ahmadiyya Muslim Jamaat Holland. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا
رحمت للعالمین۔ سورہ انبیاء۔ اور ہم نے تجھے یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ میری تقریر کا جو موضوع ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے حوالے سے جو اعتراضات مخالفین کی طرف سے کیے جاتے ہیں ان میں سے چند میں کہوں گا جو کیے جاتے ہیں، ان کا جواب تفصیل کے ساتھ میں نے جو کوشش کی ہے تاریخی لحاظ سے اس کا جو جواب ہمیں دینا چاہیے، کیونکہ جو آج کے دور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آپ لوگوں نے یہ نعوذ باللہ ذالک کا مختلف ملکوں میں یہ کارٹون کا بھی ایک سلسلہ تھا، اس کے علاوہ یہاں بھی ہالینڈ میں بھی کچھ مخالفین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بعض دفعہ بےہودہ وہی کرتے رہتے ہیں، اور ان میں جو ایک نمایاں ان کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے نعوذ باللہ ذالک کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ابتدا میں اپنے مخالفین کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ پیش آئے، دوسرے لفظوں میں کہ ان کے خلاف انہوں نے جنگیں یعنی ان مجبور کیا گیا کہ ان کے خلاف مسلمان جنگ کریں، اور یہ ایک ایسا پہلو ہے جس میں یعنی انہوں نے یہ کوشش کی ہے جہاد کا غلط معنی دے کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کے نام پر انہوں نے اپنے مخالفین پر بہت زیادتیاں کی ہیں اور ظلم کیے ہیں، اور یہ ایک ایسا اعتراض ہے کہ اگر کوئی تھوڑا سا بھی اگر اسلام کی تاریخ کے حوالے سے کوئی جاننے والا ہے تو وہ یہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ یہ صرف جو بغض ہے بعض مخالفین کا، اور خاص طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی ترقی کا جو حسد ہے ان کے اندر وہ ان کے اندر سے باہر آ رہا ہے، اور جیسا کہ ابھی یہ میں قرآن کریم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، اصل میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے جو خدا تعالیٰ نے خود بیان کی ہے کہ تو دنیا کے لیے پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم جب دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں یا آپ کا جو نمونہ ہے وہ اس کا ثبوت ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نے ایک روایت جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، کہ اللہ تعالیٰ بہت نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی کا جتنا اجر دیتا ہے وہ سختی کا نہیں دیتا۔ اور ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرفق لا یکون فی شیء، کہ یقیناً کسی چیز میں جتنا بھی رفق اور نرمی ہو اتنا ہی وہ اس کی خوبصورتی کا موجب ہوتا ہے، اور جس سے یہ نرمی چھین لی جائے وہ اتنا ہی بدنما ہو جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نرمی کے میں ایک دو نمونے بیان کر کے پھر تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے وہ ان جنگی حالات کا ذکر کروں گا، جو ان غزوات کا ذکر کروں گا جن کے متعلق یہ مخالفین کہتے ہیں کہ اسلام نے جو شروع میں پھیلا ہے وہ زبردستی تلوار کے زور پر پھیلا ہے، نعوذ باللہ ذالک کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفین پر بہت زیادتیاں کی، اس کا تفصیل کے ساتھ اور تاریخی جو پس منظر ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس لیے یہی جو بات ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں رحمت تھے، اگر مخالفین نے اپنی مخالفت میں اپنی بےہودگی میں انتہا کی ہے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رحمت کا سلوک ان کے ساتھ کیا ہے۔ مثلا ایک عام حالات میں تو ہر کوئی اپنے اندر نرمی رکھتا ہے، مثلا اگر جنگ کسی حالت ہو اور جنگ کی حالت میں اگر کوئی بےہودگی کرتا ہے اور اس قسم کی حرکت کرتا ہے جو برداشت ہی کوئی نہیں کر سکتا عام انسان، اس موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفین کو معاف کیا ہے۔ مثلا یہ یہودیوں کے کیونکہ زیادہ جو شروع میں ٹھیک کیونکہ یہ اس کا حصہ زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جب مکہ میں تھے اس وقت قریش نے آپ کے ساتھ بہت تکلیفیں دیں آپ کو، کیونکہ یہ جو اعتراض کا ان کو موقع ملتا ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی مخالفین کو جواب دینا کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اذن ہوا ہے، یہ اس موقع سے یہ زیادہ اعتراض کرتے ہیں۔ مثلا یہودیوں کے ساتھ، جیسے جو مدینے میں یہودی زیادہ تھے ان کے ساتھ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں۔ میں ایک مثال آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ مثلا جو دو قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور ان کے ساتھ معاہدہ تھا، اور ایک جنگ ہوتی، مثلا انہوں نے جو مخالفت ہوتی ہے آپس میں، جو ایک وہ عورت، میں تفصیل بیان کر رہا ہوں، ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دینے کی کوشش کی تھی، اس کا اب پس منظر ممکن ہے بہت سارے لوگوں کو نہ پتہ ہو، یہ واقعات بہت دفعہ آپ لوگوں نے سنا ہے، اس کا پس منظر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ رحمت اور شفقت کی انتہا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی شفقت کرنے والا دنیا میں پیدا نہیں ہوا، کہ ان یہودی دو قبیلوں نے مسلمانوں کے ساتھ بات بیہودہ گوئی، عورتوں کے ساتھ بیہودہ گوئی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک وفد کے ساتھ ان کے پاس گئے ہیں کہ جو ہمارا معاہدہ ہے آپ لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی ہے، ان کو سمجھانے کے لیے کہ بھئی ہم امن سے رہ رہے ہیں، امن میں رہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ مسلمان جو گروہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جب گیا، اور انہوں نے ایسی جگہ پہ آپ کو بٹھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک دیوار ہے، کوئی مکان ہے جو روایت میں سامنے مضمون سمجھ آتا ہے، وہ یہی تھی کہ ایسے جیسے کسی مکان کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو بٹھایا ہے، اور ان کی پلاننگ کہ وہ مکان کے اوپر کوئی بڑا پتھر لے کر دوسرا چڑھا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ پتھر اوپر سے پھینکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کا وہاں یعنی ہلاک کر دیا جائے۔ اور اس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کی طرف سے الہاماً خبر ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اچانک جلدی سے اٹھ کے وہاں سے تشریف لے گئے، اور کسی کو پتہ نہیں چلا، کسی نے یہ محسوس کیا کہ ممکن ہے کہ قضاء حاجت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے۔ اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس طرح یہ خدا کی طرف سے مجھے لکھا ہوا تھا کہ یہ حرکت کرنے والے ہیں، اور اسی وقت کا واقعہ ہے کہ اسی قبیلے کی عورت نے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہلے وہ صحابہ کو جا کے ملی ہے، اور صحابہ کو پوچھا ہے کہ آپ کو کون سا گوشت سب سے زیادہ پسند ہے، یعنی کہ وہ بکرے کی دستی کا جو سب سے زیادہ پسند گوشت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس عورت نے بکرا ذبح کیا ہے، پھر وہ اس کو یعنی اس کے خاص طریقے سے، عربی طریقے سے اس کو پکایا ہے، اور دستی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھی، اور اس میں سب سے زیادہ اس نے زہر ڈالا ہے، باقی گوشت میں بھی ڈالا ہے اس نے، لیکن جو دستی تھی اس میں سب سے زیادہ زہر ڈالا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت کو قبول کیا ہے، اور جب وہ کھانا دیا گیا ہے آپ نے اپنے ایک صحابی کو پہلے دیا ہے، اور صحابی حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب تھوڑا سا چکھا ہے آپ فوراً پتہ چل گیا کہ اس میں زہر ہے، اور جو صحابی تھے اس زیادہ مقدار میں تھوڑا سا وہ کھا چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ اگل دیا، اور وہ صحابی بعد میں جلدی وہاں شہید ہو گئے تھے۔ مقصد کہنے کا ہے کہ اس کا روایت میں آتا ہے کہ وہ زہر اتنا شدید تھا کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی وفات تک اس کا اثر آپ کے ساتھ رہا ہے، لیکن جب اس عورت کو جب پکڑا گیا ہے، اس عورت نے جواب آگے سے دیا ہے کہ ظاہر باقی صحابہ کے تو وہ خون خور رہا تھا کہ اس کو فوراً قتل کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، آپ کو روکا ان کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں بھی میں نے حرکت یہ اس لیے کی ہے کہ مسلمانوں کا اور میرے قبیلے جو یہودی ہیں ان کے ساتھ آپ لوگوں کی یہ جو مخالفانہ روش تھی چل رہی تھی، میں نے کہا کہ اگر یہ خدا کی طرف سے نبی ہوئے تو بچ جائیں گے، اگر خدا کی طرف سے نبی نہ ہوئے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ ہماری جو مخالفت ہے ختم ہوگی۔ اور ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس لفظ پر کہا کہ ٹھیک ہے اس کو معاف کر دیا جائے۔ اصل بات ہے کہ ایسے ایک اور واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ فتح مکہ کے حوالے سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ فتح جو اہل قریش کے جو ان کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جو ان کی حرکتیں تھیں وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر یہ ایک پروگرام بنایا کہ تاکہ ایک جنگی لحاظ سے کہہ لیں یا ان مدینہ سے مکہ کی طرف جانے کے لیے ایک گروہ تیار کرنے کے لیے کہ ان کو کوئی خبر نہ ہو اہل مکہ کو۔ اور ہوا یہ کہ ایک صحابی حضرت حاتب جن کی رشتہ داریاں تھیں مکہ میں زیادہ مسلمان تھے،
اور ان کو یہ آیا کہ اب اچھا موقع ہے اپنے رشتہ داروں پر احسان جتانے کے لیے کہ ان کو کسی طریقے سے اس بات کی خبر کر دی جائے. اور انہوں نے ایک عورت کو کوئی لالچ دیا اور اس عورت کو کہا کہ تو جا کے یہ اطلاع مکہ والوں کو کر دے کہ اس طرح مسلمان آپ لوگوں پر چڑھائی کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. اور وہ عورت وہاں مدینہ سے چل پڑی اور وہ رستے میں تھی. یہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے الہاماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ اس طرح یہ ایک عورت جو مکہ کے لوگوں کو خبر دینے کے لیے جا رہی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں صحابہ کو پیچھے بھیجا کہ اس طرح عورت گئی ہے اور اس کو پکڑ کے لائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس کو رکا ہے جو اطلاع دینے جا رہی ہے. اور رستے میں جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے رستے میں جا کے اس عورت کو پکڑ لیا. وہ عورت مانے نہ, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ان کو بتایا تھا کہ اس کے پاس ایسی کوئی چیز ہے, تو انہوں نے جب اس کی پوری تلاشی لی تو اس نے اپنے بالوں کے اندر اس نے سر میں وہ چھوٹا سا ایک رکا چھپایا ہوا تھا. بہرحال وہ عورت واپس آئی. ظاہر اس عورت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخش دیا. اور جو صحابی تھے ان کے متعلق آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے جوش میں تھے کہ جب وہ وہاں پیش کیے گئے تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں کہنے ان کو قتل کر دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر, پہلے ان کی بات سنیں. تو حضرت حاتب ظاہر صحابی تھے, جنگوں میں باقی شامل ہوتے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ کیوں تو نے ایسا کیا. جیسے میں نے ابھی بتایا, حضرت حاتب کہتے ہیں کہ یہ میرے ذہن میں تھا کہ میرے وہاں بہت سارے رشتہ دار ہیں اور ان کو میں بتانا چاہتا تھا کہ اس طرح تاکہ ان کو اور میرا آئندہ احسان رہے, وہ یہ نہ کہیں کہ تو رشتہ داری کا کوئی تو نے بھرم نہیں رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر اس عورت کو بھی معاف کر دیا اور حاتب کو بھی معاف کر دیا. تو بات کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جنگی دور میں جب کوئی انتہا درجے کی غلطی یا سازش کرتا ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر رہے ہیں. عام حالات میں, عام زندگی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت بھری پڑی ہے. ان واقعات کا بیان کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری جو آپ کی زندگی ہے, ہر موقع پر ایسے موقع ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو معاف کیا ہے. اور یہ جنگ, کیونکہ یہ انتہا کی جب کسی جیسے کہتے ہیں نا, شفقت میں بھی, محبت میں بھی, نرمی میں بھی انتہا دیکھنی ہے تو جنگ کی حالت میں دیکھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو واقعات میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے ہیں. اور ایک عام میں واقعہ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ کس طرح آپ کی شفقت اور کس طرح محبت تھی عام لوگوں کے ساتھ. مثلاً ایک روایت آتی ہے کہ ایک بدوی جو مسلمان ہوئے اور وہ مدینہ کے قریب ہی کسی گاؤں میں رہتے تھے اور سبزیاں وغیرہ لا کے مدینہ میں آ کے لوگوں کو دیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض دفعہ پیش کیا کرتے تھے. تو ان کا حلیہ ایسا تھا کہ ہر کوئی ان سے نفرت کرتا تھا. یعنی وہ بالکل ایسے سادگی کہہ لیں, جو بھی لفظ ہم اس کے لیے استعمال کریں جو عربی میں واضح ہے کہ وہ ایسی سادگی تھی کہ جن سے لوگوں کو ایک نفرت کا اظہار کرتے تھے ان کے ساتھ. محبت تو بڑی دور کی بات ہے. تو ایک دفعہ وہ سبزی لے کے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پیچھے سے آئے, یعنی جو ان صحابی کی آپ پر نظر نہ پڑی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے بڑے پیار, بڑے محبت سے, جس طرح جس کے ساتھ بہت ہی پیار اور محبت ہو, اس کی آنکھوں میں ہاتھ رکھ کے تو پیچھے بڑی شفقت سے پوچھتے ہیں کہ میں کون ہوں. وہ جواب نہیں دیا انہوں نے اپنا پورا جو جسم ہے پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ پورا رگڑنا شروع کر دیا. تو رگڑتے پھر آخر پہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیا تو کر رہا ہے بھائی. وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, اس بد صورت اور جس کے پاس کوئی قریبی نہیں آتا, اس محبت اور پیار کے ساتھ اور کون کر سکتا ہے میرے ساتھ. یہ تو میں آپ کے ساتھ اس طرح کہ اب جتنی میں برکت حاصل کر سکتا ہوں اپنے جسم کے ذریعے میں آپ سے حاصل کر لوں. بات یہ ہے کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس سارے دور کا میں ایک تھوڑا سا عمومی سا جائزہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خدا تعالیٰ کی طرف سے اذن ہوا کہ آپ جنگ کر سکتے ہیں. مثلاً یہ سورہ حج کی آیت ہے 40, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر.
کہ وہ لوگ جن سے بلا وجہ جنگ کی جا رہی ہے، یعنی ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور جو ان پر ظلم کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جواب کا انہیں حق دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ قرآن کریم کی پہلی آیت ہے جس میں خدا کی طرف سے اذن ہوا کہ آپ پر جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو آگے سے جواب دے سکتے ہیں۔ یہ 2 ہجری یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے، یہ یعنی دوسرے سال یہ اس آیت کا نزول ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حالانکہ اس سے پہلے، کیونکہ جو مکی زندگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں ہر وہ ظلم جو ایک انسان پر کر سکتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ماننے والوں پر مکہ والے کر چکے تھے، اور یہ خدائی حکم سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا علم کے اضافے کے لیے بتا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف، کیونکہ خدا تعالیٰ نے یہ خدا تعالیٰ کے کام تھے، کیونکہ مدینہ میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو چکا تھا خدا تعالیٰ کی طرف سے کہ جس نے خدا کے رسول کی معاونت کرنی تھی، کیونکہ ان میں ایک بڑا گروہ جو انصار کے نام سے بعد میں مشہور ہوا، جن کے اندر خانہ کعبہ کی محبت تھی، وہ ہر سال مکہ میں طواف کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ ملتے تو آپ اس وقت سے کہتے تھے کہ آپ کو یہاں یہ آپ پر ظلم کر رہے ہیں، آپ ہمارے پاس مدینہ تشریف لے آئیں۔ تو جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے اذن نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی۔ اور یہ جب یعنی 14 نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اذن ہوا ہے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا، اور وہاں سے پھر یہ ہجری سال جو ہم شروع کرتے ہیں۔ اور یہ 2 سال کا جو عرصہ ہے وہ مثلا پہلے کچھ عرصہ 1 سال کہہ لیں کہ امن سے گزرا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کیونکہ خدائی تائید تھی، ایک جو بڑے سرکردہ لوگ تھے مدینہ کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ پھر جو وہاں کے یہودیوں کے جو قبیلے تھے ان کے ساتھ، اور جو مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 4 قسم کے لوگ تھے اس وقت مدینہ میں۔ مثلا مسلمان نمبر 1 تھے، مسلمانوں کا وہاں ہولڈ جس کو کہہ لیں زیادہ جو تھا، اور دوسرے نمبر پہ یہودی تھے، اور پھر ان میں تیسرے نمبر پر تھے جو بت پرست تھے، ابھی جو کسی بھی چیز پر ایمان نہیں لانے والے تھے، اور جو ایک اور چوتھا گروہ پیدا ہو رہا تھا جو انہی میں سے نکل کے بت پرستوں سے اور یہودیوں سے، منافقین کا، یعنی وہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ جہاں فائدہ ہوا ادھر ہو گئے۔ اس قسم کا جو ماحول اس وقت بن چکا تھا۔ لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ، کیونکہ جو مسلمانوں کے بعد جو جس کو کہہ لیں کہ کچھ پاورفل گروہ تھا وہ یہودیوں کا تھا، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس علاقے کے لیے امن کے لیے جو معاہدہ کیا ہے ان یہودیوں کے ساتھ کیا ہے، اور ان یہودیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نقاط پر جو مبنی جو تاریخ میں ملتا ہے، ان پر جو 10 نقاط پر مبنی یہ معاہدہ کیا ہے۔ ان میں جو نمایاں مثلاً یہ تھا کہ ہر ایک کو مذہبی مکمل آزادی ہوگی، اور یہ تھا کہ مسلمان اور یہودی آپس میں محبت اور اخلاص کے ساتھ رہیں گے، اور یہ بھی تھا اس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال اپنا ایک بطور ایک سیاسی لحاظ سے کہہ لیں، سیاسی لحاظ سے ایک لیڈر مانا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور یہ تھا کہ اگر کوئی مدینہ پر حملہ کرتا ہے تو وہ آپس میں یعنی یہودی اور مسلمان مل کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور یہ بھی تھا کہ جو مکہ کے معامنین ہیں، یعنی کچھ قبیلے تھے عرب کے جن کی ہمدردیاں اہل مکہ کے ساتھ تھیں، اہل قریش کے ساتھ تھیں، اگر ان میں سے کوئی مدینہ میں آتا ہے تو ان کو کوئی پناہ نہیں دے گا۔ اور اسی طرح کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کا بہرحال اس کو سزا دی جائے گی، جو سزا ہوگی وہ خدائی حکم کے مطابق، یعنی اگر کوئی مسلمان کرتا ہے تو وہ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق اس کو سزا ملے گی، اگر کوئی یہودی کرتا ہے تو تورات کے حکم کے مطابق اس کو سزا ملے گی۔ یہ بنیادی معاہدے کی شرطیں تھیں۔ اور اسی وقت میں ہوا کہ آکے، کیونکہ عبداللہ بن ابی سلول کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہ مکہ کے مدینہ کے منافقین کے سرداروں میں سے ایک تھا، اور
عبداللہ بن ابی سلول کو قریش کی طرف سے، اہل قریش کی طرف سے یہ خط لکھا گیا کہ بھئی آپ نے ہمارے ایک شخص کو پناہ دی ہے، یعنی نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ مرتد ہے، یا تو اس کی اپنی پناہ واپس لیں، نہیں تو آپ لوگ ہمارے لیے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ یہودی ظاہر سے مسلمانوں کے خلاف یہ کچھ پہلے ہی تھے، اور یہ ایک وجہ بنی کہ انہوں نے بھئی مسلمانوں کے حق میں پہلے نہیں تھے، اوپر سے وہ مکہ والوں کے ساتھ بھی دشمنی نہیں لینا چاہتے تھے، اس لیے اندر اندر سے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنی جو حرکتیں تھیں وہ شروع کر دیں۔ اور ہوا یہ کہ ابھی جو ذکر ہوا ہے کہ جو یہودیوں کے جو قبیلے تھے، ایک بنو نذیر تھا اور بنو قریظہ، اور بنو نذیر کے ایک آدمی نے مثلا ایک بہودگی کی بھی انتہا ہے، مثلا یہ پڑھنے والے تاریخ پڑھتے نہیں ہیں، صرف وہ اعتراض کرتے ہیں، جنگیں شروع کر دیں۔ ہوا یہ کہ ایک مسلمان عورت ایک یہودی کی دکان پر آئی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عربی ماحول، عربی لباس کیسا ہوتا ہے، اور اس نے بہودگی یہ کی کہ وہ بیچاری بیٹھی تھی اور اس کے جو پیچھے جو لمبا برقع نما اس نے جو اس کا لباس تھا، پیچھے اس نے کوئی ایسی جگہ پہ اس کو کہیں کیل یا ایسی جگہ کپڑے کو اس کے ساتھ اس کو کیا کہیں کہ اس کے ساتھ کیل کے ساتھ اس کو پھنسا دیا کہ تاکہ جب وہ اٹھے تو وہ اس کا ننگ جو ظاہر ہو جائے، اس قسم کی اس نے حرکت کی۔ اور جب وہ اٹھی ہے، اس کا ننگ ظاہر ہوا ہے، وہ چیخی ہے، اور ایک مسلمان تھا وہاں، مسلمان نے وہاں دیکھا کہ اس طرح مسلمان عورت کے ساتھ انہوں نے حرکت کی ہے، وہ جا کے ظاہر ہے اس دکاندار کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی، اور وہ لڑائی میں وہ جو دکاندار تھا اس مسلمان نے اس کو مار دیا، اور جب یہودی اٹھے اور یہودیوں نے اٹھ کے اس مسلمان کو مار دیا۔ جو ابھی میں نے وہ عورت کا واقعہ بیان کیا ہے جس کو معافی کا، اس واقعہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی قبیلے کے پاس گئے ہیں کہ وہ امن سے رہیں۔ اس کے نتیجہ میں ان کی جو سازش تھی جو ابھی میں نے بتائی وہ پتھر مارنے والی، یہ ہے معافی کے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی حالت میں انتہا ہے معافی کے، اس سے بڑھ کر اور کوئی معافی کی مثال دنیا کی تاریخ میں مل نہیں سکتی۔ عام معافیاں ملتی ہیں روزمرہ کی لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، لیکن ایسے حالات میں معافی کا آپ کی کبھی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ تو یہ ان کا واقعہ تھا۔ اسی طرح دوسرا جو بنو قریظہ تھا وہ بھی اس قسم کی انہوں نے حرکتیں کی، اور پھر جب خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم بھی آ گیا کہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے خلاف آپ کو لڑائی کا حق ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے ہی ان پر چڑھائی نہیں کی، ان کو کہا ہے کہ یا تو آپ لوگ امن سے رہیں، جو ہمارا معاہدہ ہے اس کے مطابق، جو پہلے ابھی میں نے بات بیان کی ہے، اگر نہیں ہے امن سے آپ لوگ یہاں نہیں رہ سکتے تو آپ پھر علاقہ چھوڑ دیں، اگر نہیں، یہ دوسری بات بھی، آپ علاقہ نہیں چھوڑتے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ اگر ہمیں امن سے رہنے بھی نہیں دیتے، امن سے رہنا بھی نہیں چاہتے، بھی ٹھیک ہے آپ لوگ علاقہ چھوڑ دیں، ہم تو جو زیادہ کثرت میں ہیں وہ تو نہیں جائیں گے۔ یہ دونوں باتیں انہوں نے نہیں مانی، خود کہا کہ جنگ کے لیے ہم تیار ہیں، اس لیے کہ یہ تاریخی پس منظر بتاتا ہے کہ اس وقت تک ان کے جو تعلقات اہل مکہ کے ساتھ روابط بڑھ چکے تھے، تو اس لیے یہ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جو اہل جو مدینہ تھے، یہودیوں کو جو قبیلے تھے، ان کے خلاف جنگیں کی ہیں، پھر محاصرہ ہوا ہے، پھر بعد میں جب وہ جنگ وہ ہارے ہیں، پھر وہ انہوں نے حالانکہ معاہدے کے مطابق وہ واجب القتل تھے، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ کو اس بات کی آفر ہے کہ یا آپ علاقہ چھوڑ دیں پھر چلے جائیں۔ انہوں نے پھر وہ علاقے چھوڑے ہیں۔ مثلا یہ اعتراض اس طرح کیا جاتا ہے کہ ان کو مجبور کیا گیا کہ اپنی جائیدادیں اور اپنا مال چھوڑ کے جائیں، اصل وجہ یہ تھی کہ نہ وہ امن سے رہنا چاہتے تھے، نہ وہ رہنا دے رہے تھے، اس لیے ان کو مجبوراً انہوں نے کہا یا جنگ کریں یا علاقہ چھوڑ دیں، اس وجہ سے انہوں نے علاقے چھوڑے ہیں۔ اور دوسرا جو جنگوں کا والا واقعہ ہے اس کا بھی میں تھوڑا سا پس منظر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مثلا سب سے پہلا جو غزوہ ہوا ہے بدر والا ہوا ہے، اور اس میں دو طرح کی ایک مثلا کچھ بعض باتیں ہمیں ملتی ہیں، وہ کہ ابو سفیان، بعد میں حضرت ابو سفیان جو بعد میں اسلام کے لیے بھی انہوں نے بڑا کام کیا ہے، وہ اہل شام یعنی شام کی طرف ان کے تجارت کے قافلے جاتے تھے، اور وہ رستہ مدینہ کے قریب سے، یعنی جو اگر کوئی مکہ سے شام جانا چاہتا ہے تو وہ براستہ جو سب سے قریب ترین راستہ وہ مدینہ کے قریب سے ہوتا تھا،
اور ہوا یہ کہ ظاہرہ یہ جس کو کہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ہجری میں جب یہ واضح طور پر خدا کی طرف سے، کیونکہ اصل ہے کہ یہ ان کے یہ 2 سال جو گزرے ہیں ہجرت کے بعد، 2 سال یعنی مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت گزرا ہے، ان 2 سالوں میں اہل مکہ آرام سے نہیں بیٹھے وہ. ان کو جب یہ پتہ چل رہا تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے ہیں جو مدینہ میں، وہ تھوڑے سے مضبوط ہو رہے ہیں، اور دوسرے جو قبیلے تھے عرب کے، ان کو ساتھ ان کو ملنا، مسلمانوں کے خلاف کرنا، اس قسم کی ان کی جو حرکتیں تھیں وہ انہوں نے شروع کر چکے تھے. اور اسی دوران یہ پتہ چلا کہ ابو سفیان کا جو ایک بڑا قافلہ شام کی طرف گیا ہوا ہے، وہ جو جنگ میں استعمال ہونے والے ہتھیار ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں. اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جب علم ہوا تو بہرحال صحابہ نے مشورہ دیا کہ اس قافلے کو روکا جائے، کیونکہ یہ ساری تھوڑی اس کے ساتھ ملتے ہیں چیزیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکہ میں گئے تھے طواف کرنے کے لیے، اور وہاں وہ مثلاً ایک ایسے بندے کے پاس ٹھہرے جو وہاں یعنی جس کو کہتے ہیں کہ وہ امیہ بن خلف، جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مالک تھا، جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بڑے ظلم کیے ہوئے تھے، اس کے پاس وہ رئیس مکہ کے طور پر مشہور تھا. اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوچا کہ کیونکہ اگر میں ویسے مکہ میں گیا تو ممکن ہے دوسرے جو ابو جہل ہے یا دوسرے لوگ ہیں وہ شرارت کریں گے. وہ ہوا بھی یہ کہ وہ ان کے پاس ٹھہرے. حضرت سعد نے ان کو کہا کہ بھئی میں نے طواف کرنا ہے، تو میرے ساتھ چل، اگر تو ساتھ نہیں جائے گا تو ممکن ہے کوئی شرارت ہو جائے، پھر کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں. وہ وہاں گئے، انہوں نے طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل اوپر سے آ گیا، اور ابو جہل نے کہا کہ تو ادھر ساتھ کس طرح طواف کر رہا ہے، لیکن حضرت امیہ کو دیکھ کے وہ خاموش ہو گیا. اور حضرت سعد نے اس وقت، ان کو ظاہر حالات ایسے تھے، آپ نے اس کو ابو جہل کو کہا کہ آپ لوگ اگر اس شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے تو ہم آپ لوگوں کا شام والا راستہ روکیں گے. دھمکی دے رہے تھے کہ بھئی اگر آپ لوگ ہمیں اتنے تنگ کرتے رہیں گے تو شام والا راستہ ہم آپ کا روکیں گے. تو بات ہے کہ یہ ایک معمولی بات تھی نہیں، اور یہ بات ظاہر وہ ان میں اہل مکہ میں پھیل گئی کہ اس طرح مدینہ سعد اگر یہ دھمکی دیا گیا تو وہ کچھ کریں گے. دوسری طرف سے جیسے میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ ابو سفیان جو ایک بڑا گروہ لے کے تجارت کے نقطہ نظر سے شام گئے ہوئے تھے اور بڑا یعنی ہتھیار وغیرہ لے کے جنگی سامان وغیرہ لے کے آ رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی خبر ہوئی، یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ اس کو روکنے کے لیے. اور دوسرا یہ بھی کچھ روایت سے بات سامنے آتی ہے کہ ابو سفیان نے جب پتہ چلا کہ مسلمانوں نے راستہ روکنا ہے ہمارا، انہوں نے مکہ میں یہ اطلاع کر دی کہ اس طرح خطرہ ہے اور ہماری حفاظت کے لیے وہاں سے دستہ آئے. اس میں تھوڑا سا بہرحال تاریخی لحاظ سے تھوڑا سا تضاد ہے، مورخین اس پر تھوڑا سا اختلاف رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بدر والی پہلا جیسے ابھی میں نے بیان کیا ہے کہ بدر والا واقعہ ہوا ہے، وہ اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے کہ جو مکہ سے نکلا تھا مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے، کہ ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے جو جنگی سامان لے کے شام سے واپس مکہ جا رہا تھا. بہرحال یہ اتنے قریب ہیں دونوں واقعات کہ اس لیے جو بھی ہو، اصل بات یہ تھی کہ اس بات سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی لحاظ سے بھی مسلمانوں کی طرف سے یہ پہل کرنے کی کوئی بھی چیز سامنے نہیں آتی، نتیجہ کوئی نہیں نکال سکتا کہ نعوذ باللہ ذالک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں نے پہلے جنگ کا ارادہ کیا تھا. اب قافلے کی شکل میں اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ لوگ کہ مکہ سے وہ قافلہ 16 دن میں بدر کے مقام پر پہنچتا ہے، اور مدینہ سے بدر تک چوتھے دن وہ قافلہ پہنچتا ہے. اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ حملہ کی غرض سے یا حملے کے پروگرام سے پہلے قافلہ کون سا اپنے شہر یعنی مکہ سے یا مدینہ سے روانہ ہوا تھا. کیونکہ یہ تاریخی لحاظ سے یہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تھی کہ اہل مکہ مدینہ پر چڑھائی کے لیے مکہ مدینہ پر چڑھائی کے لیے اہل مکہ وہاں سے نکل چکے ہیں.
جیسے ابھی میں نے بتایا کہ تاریخی لحاظ سے یہ ثابت ہے کہ وہ 16 دن میں وہاں پہنچے ہیں بدر کے مقام پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن کے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تقریباً 12 دن ہو چکے تھے کہ جب وہ قافلہ مکہ سے نکل چکا تھا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کو لے کے وہاں جنگ کے لیے نکلے ہیں۔ اس لیے جنگ کے لیے وہ نکلے ہیں پہلے، نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یا آپ کے صحابہ۔ تو یہ ایک پہلی جنگ کا یعنی جو ہوئی ہے باقاعدہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حکم کے بعد یہ ہوئی ہے۔ اور اس لیے اس کے بعد پھر مثلا 2 ہجری میں بدر ہوئی ہے۔ ایک بہت ہی اہم نقطے کی بات میں کہنا چاہوں گا، جو جب بھی ہمیں موقع ملے ایسے مخالفین کے ساتھ بات کرنے کی، تو وہ بہت ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمیں واقعہ ملتا ہے، یعنی صلح حدیبیہ والا، اس کو اس کے ساتھ جوڑ کے اگر ہم کسی بھی جگہ بات بیان کریں تو زیادہ دلیل کے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی جنگ میں نے جیسے بتائی ہے بدر والی، یہ 2 ہجری میں ہوئی ہے، اور 2 ہجری میں اس جنگ میں شامل ہونے والے مسلمان کتنے ہیں؟ 300۔ 3 ہجری میں غزوہ احد ہوئی ہے، اس میں شامل ہونے والے مسلمان کتنے ہیں؟ 700۔ اور اس کے بعد 5 ہجری میں غزوہ خندق، بیسیکلی اس کو ہم اس میں ٹھیک ہم کہتے ہیں کہ 3000 اس میں صحابہ نے حصہ لیا تھا، اور اس کا بات یہ ہے کہ غزوہ خندق کو اس طرح ہم غزوہ یا جنگ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ غزوہ خندق جو تھا وہ مدینہ کے ارد گرد خندق کھودنی تھی تاکہ دفاع کے لیے، تاکہ باہر سے اگر کوئی حملہ آ کے کرتا ہے وہ شہر کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بچے بھی شامل ہوئے ہوں گے، عورتیں بھی شامل ہوئیں گی، اس لیے ایک بڑی تعداد مورخین نے لکھی ہے کہ اس میں 3000 لوگوں نے حصہ لیا تھا۔ اور حالانکہ یہ 5 اور 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتا ہے، اور 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتا ہے، اور اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انا فتحنا لک فتحا مبینا کے نام سے یاد کیا کہ بڑی فتح تو امن کی ہے، جنگ کی فتح کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑی فتح قرار نہیں دیا۔ اس لیے حالانکہ فتح مکہ 2 سال بعد ہو رہا ہے، اس کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد خدا تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے اس واقعے کو فتح مبینہ قرار دے دیا تھا کہ امن کا جو معاہدہ ہے یہی سب سے بڑی فتح ہے اسلام کی۔ اور اس کا نتیجہ کیا تھا کہ اس 2 سال میں، ان 2 سالوں میں تاریخ بتاتی ہے کہ 20,000 سے زیادہ نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد، زندہ باد۔ کیونکہ 10,000 اگر دیکھیں، اس میں بھی میں آپ کو تھوڑی سی فگر کے لحاظ سے آپ لوگ یہ باتیں جب آپ لوگوں کے ذہن میں ہوں گی، جب بھی جہاں بھی کوئی بات ہوگی پھر آپ ان فگر کو اگر آپ ذہن میں رکھیں۔ مثلا 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوتا ہے اس وقت لوگ تھے 1400۔ یہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتا ہے، اور 8 ہجری میں فتح مکہ والا واقعہ ہوتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے ہیں، فتح مکہ ہوتا ہے۔ ان 2 سالوں میں دیکھیں اس وقت 1400 سے، ان 2 سالوں کے بعد جب قافلہ ہوتا ہے، سب مورخین مخالفین بھی اس بات پر متفق ہیں کہ وہ قافلہ 10,000 سے زائد تھا قافلہ تھا۔ بات یہ ہے کہ اسلام کی جو ترقی ہے وہ امن کی حالت میں ہوئی ہے، اسلام پھیلا ہے امن کی حالت میں، کیونکہ ان 2 سالوں میں تبلیغ کرنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، معاہدہ تھا، جنگ نہیں ہونی، اور مسلمانوں کو ہر طرف تبلیغ کرنے کا موقع ملا، دور دور علاقوں میں جا کے تبلیغ کی، اور جب ایک پرامن تعلیم کا لوگوں کو پتہ چلا انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور اس میں سب سے بڑی جو بات ہے، سب سے تاریخی دلچسپی والی، مثلا 2 ایسے جرنیل قریش کے، جن میں ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے وہ بھی بڑا ایک نام تھا جرنیلوں کا کہ حضرت عمرو بن العاص، یہ ایک نمایاں بڑے جنگجو جرنیل تھے اہل مکہ کے۔ یہ دونوں اس 2 سالوں میں، یعنی جب امن کا حالت تھی، جنگ بندی تھی، ویسے کیونکہ رشتہ داریاں تو تھیں ان کی، کیونکہ بہت سارے جو لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں
وہ کسی کی بیٹی ہجرت کر کے گئی ہے، کسی کا بیٹا ہجرت کر کے گیا ہے، کسی کا بھائی ہجرت کر کے گیا ہے، رشتہ داریاں تو تھیں ان کی، حالات ایسے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ دونوں، انہوں نے کہا کہ جا کے اپنے رشتہ داروں کو تو مل کے آئیں، اب تو لڑائی والی بات نہیں ہے، یہ وہاں جا کے رہے ہیں جب انہوں نے قریب سے دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، انصار کو قریب سے دیکھا ہے، مہاجرین کو قریب سے دیکھا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، یہ وہاں سے ہجرت کرنے والے، یہاں انصار جو یہاں سے رہنے والے آپس میں اس طرح بھائی بن گئے جیسے وہ ان کا خونی رشتے ہیں۔ یہ ماحول سارا دیکھ کے یہ دونوں جو جرنیل ویسے ملنے گئے تھے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے، اسلام قبول کر رہا ہے۔ تو یہ اصل میں یہ بھی ایک بہت بڑی فتح تھی اسلام کی، امن کی حالت میں، جنہوں نے یہ حضرت، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان دنوں نے بعد میں حضرت خالد بن ولید کا آپ لوگوں نے تو بڑا تاریخ میں نام سنا، وہ بھی حضرت عمر بن العاص بھی ایک بڑا نام تھا جنگجوؤں کے لحاظ سے، انہوں نے اسلام کے لیے بڑی جنگیں لڑی ہیں بعد میں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جتنی بھی جنگیں ہیں، اس کو ہم پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب دفاعی جنگیں تھیں، اور جب باقی جو حالات ہیں، مثلا ایک بات یہ بھی ایک مخالفین کہہ دیتے ہیں کہ بعد میں چھوٹی چھوٹی جو لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں انگلش میں کہہ لیں کہ فیوڈ وارز، یعنی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں جس کو کہتے ہیں، اگر کسی اب کیونکہ بعد میں جیسے اس بات کو بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ایک جگہ اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی بھی تھے، وہ بادشاہ بھی تھے، انہوں نے ایک ہی وقت میں نبی کا کام بھی کیا ہے اور ایک ہی وقت میں بادشاہ کا بھی کام کیا ہے۔ اور بادشاہ کا کیا کام ہوتا ہے کہ اپنے ملک کو، اپنی قوم کو ہر لحاظ سے ان کو سیو کرنا، ان کے دفاع کے لیے ہر قسم کی حکمت عملی کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ تھے، باصیت بادشاہ، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے انہیں ہر قدم کیے ہیں، جنگ اگر جنگ کی ضرورت پڑی ہے جنگ بھی لڑی ہے، جہاں جہاں۔ بات اصل یہ ہے کہ آج بھی دنیا اگر امن کی طرف جانا چاہتی ہے تو انہی باتوں کو اگر اپنائے گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، تب بھی وہ امن آ سکتا ہے۔ مثلا آپ جب بھی کوئی جاتے تھے، آپ یہ واضح ان ہدایت 3 باتوں کی ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ جہاں جانا ہے آپ نے، وہاں پہلے آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دینی، اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، اگر کوئی مسلمان نہیں ہوتا اسے کہنا کہ بھائی ٹیکس دو، اگر پھر اس بات سے بھی انکاری کرتا ہے پھر اسے کہو کہ بھائی جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ ایک پیور جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک اس وقت جنگی جس جنگ کا حالات تھے، اور اس سے بڑھ کر انصاف کی اور کوئی بات ہو سکتی ہے آج؟ اور اوپر سے بات اتنی یہ دیکھیں کہ انصاف کی یا عدل کی اس حد تک آپ کو تھا کہ مثلا ایک دفعہ ایک قافلہ، اس طرح کا قافلہ جو مختلف کسی علاقے کی طرف گیا، تو وہاں سامنے کوئی قافلے نے دیکھا کہ کوئی بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے۔ کچھ صحابہ نے ان کو وہاں سے 1-2 بکریاں پکڑیں اور ذبح کی، پکا لیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ ہوئی نہیں، آپ لوگوں نے یہ کیا کیا ہے؟ روایت بتاتی ہے کہ سالن یعنی وہ ہنڈیاں ابل رہی تھیں، پک رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب یہ سالن پھینک دیں، آپ لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ ایسے لوگوں سے یہ زبردستی کر کے لوگوں کا مال آپ اپنے ہتھیار لیں اور یہ کھانا کھائیں۔ یہ تھی انتہا کا انصاف جس کو کہتے ہیں۔ تو اسی لیے اسی طرح ایک اور بھی اس طرح کا واقعہ ملتا ہے، اس طرح ایک قافلہ گیا اور ایک صحابی تھے، انہوں نے جا کے آگے بڑھ کے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دے دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ تو بات یہ ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کیا کہتے ہیں، کچھ فائدہ اٹھانے والے کہیں نہ اس قافلے میں، صحابہ کے قافلہ میں بھی تھے، انہوں نے اظہار کر دیا بھائی تو نے یہ کیا کر دیا، وہ پہلے ہلکی پھلکی کو لڑائی کر لیتے پھر تاکہ مال غنیمت تو لوٹ لیتے، تو نے کہ پہلے جا کے اسلام کی دعوت دے دی اور سارے مسلمان ہو گئے، اور وہ صحابی واپس آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کہ حضور یعنی میں نے تو یہ کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا۔ بات یہ ہے کہ آپ کی ایک چھوٹی سے چھوٹا واقعہ بھی، چھوٹا سا چھوٹا واقعہ بھی کوئی ڈھونڈ کے بھی نہیں آپ دکھا سکتا تاریخ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی نے ہلکی سی بھی کوئی زیادتی کی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ ٹھیک کیا تم۔ تو اس لیے یہ تاریخی واقعات تھے چند جس کو میں نے پس منظر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو بہرحال یہ بات ہے، کیونکہ ایک دوسری ایک بہت بڑا ایک متراز کو بھی میں اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ تو بہت
لمبی بات ہو جاتی ہے اگر میں ساری ایک ایک کو بیان کرتا. دوسرا ایک چلو میں صرف بہت اختصار کے ساتھ بیان کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ ذالک کا استغفر اللہ مثلا عیاشی کے حوالے سے بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے، جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ آپ نے بہت زیادہ شادیاں کی. بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کسی مذہب میں بیویوں کی کوئی حد بندی نہیں تھی، جتنی کو چاہے شادیاں کر لے. اسلام نے باقاعدہ ایک حکمن کہہ دیا کہ میکسیمم ہاں بھی اگر کسی کو اگر بہت ضرورت ہے 4 تک شادیاں کر سکتا ہے، وہ بھی ایک شرط کے ساتھ، ایسے اجازت نہیں ہے. اور مثلا اگر پہلے مثلا دیکھا اس بات کو ذرا وضاحت سے بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس سطح کی بات ہے اسی پہ کی جائے. مذہبی لحاظ سے ہم بات کر رہے ہیں، مذہبی لحاظ سے ہم بات کریں گے. اسلام سے پہلے باقی مذاہب کی تعلیم کیا ہے اس حوالے سے، اس کو اختصار کے ساتھ مثلا تورات کی جو تعلیم ہے وہاں انبیاء کے متعلق آتا ہے کہ ان کی 100 بیویاں تھیں. مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بڑا واضح تورات میں آتا ہے کہ ان کے پاس 700 سے زیادہ ان کی بیویاں تھیں. تو اس لیے مثلا حضرت کرشن جو ہندوؤں کے ایک معروف نبی ہیں، ہم بھی ان کو نبی مانتے ہیں، ان کے متعلق بھی آتا ہے ان کی 1 سے زیادہ بیویاں تھیں. بات یہ ہے کہ 1 سے زیادہ ہونے کا بیویوں کا پہلے مذاہب میں ہے، لیکن ان کی کوئی حد بندی نہیں تھی کتنی کو کر سکتا ہے. اب دوسری بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے کہ آپ نے بہت زیادہ شادیاں، کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے، سوچنے والی بات ہے، یہ ہے کہ عیاشی کی سوچ کب تک، انسان کی عمر کس وقت یہ عیاشی والی سوچ ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ہو رہی ہے جب 25 سال کی. امین صادق مشہور ہے. شادی کن سے کر رہے ہیں؟ 40 سال ان کی عمر ہے. اب 50 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے ساتھ شادی رکھی ہے. یعنی جب آپ کی حضرت عائشہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے وہ 10 نبوی میں ہوا ہے. 10 نبوی میں اگر تاریخی لحاظ سے یہ بات کو ہم دیکھیں تو اس وقت تقریباً عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 سال بنتی. جو عیاشی کی ایک سوچ والی عمر ہے وہ تو اب گزر چکی تھی. بات یہ ہے کہ باقی جو شادیاں ہوئی ہیں وہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دینی اور سیاسی لحاظ سے، جب ابھی پہلی بات جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے بیان کیا، بادشاہ بھی تھے، ایک باصیت بادشاہ ہونے کے ناطے ایک سیاسی ذمہ داریاں بھی آپ کی تھیں، اور جو اس وقت کا کلچر تھا، معاشرہ تھا، اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہیں. اور اس میں کوئی بھی پہلو کسی شادی میں بھی یہ عیاشی والا نہیں ہے. ساریاں جو شادیاں آپ کی ہیں ان شادیوں میں مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو شادی ہے وہ صرف یہ ایک ہیں جن کے ساتھ جو کنواری تھیں جن کے ساتھ آپ کی شادی ہے، ان کے ساتھ یہ اعتراض کہ وہ ان کی عمر کم تھی. بات یہ ہے کہ یہ تاریخی لحاظ سے ٹھیک ہے 12 سال عمر ان کی بنتی ہے، بعض روایتوں میں 7 سال 9 سال. یہ روایتوں کی مثلا کچھ کمزوریاں ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ روایت بیان کرنے والے روایت بیان کر دیتے تھے، اس کو بڑی بریکی کے ساتھ نہیں وہ دیکھتے تھے کہ کتنا اب عرصہ ہوا ہے. صرف بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو شادی کا پیغام ہے وہ سب سے پہلے آپ کے حضرت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رشتہ دار خاتون تھیں، ایک معزز خاتون تھیں اپنی فیملی میں، حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک معزز گنی جاتی تھی فیملی میں. اور وہ عورت اگر ایسا کوئی اگر شادی کا پیغام دے رہی ہیں، وہ اتنی کم جس کو کہنا ہے کہ ان کی سمجھ تو اتنی کم نہیں تھی کہ وہ ایک چھوٹی سی بچی کا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہی ہیں. بات یہ ہے کہ وہ شادی کے اس قابل تھیں کہ تب ہی انہوں نے پیغام دیا ہے. اس بات کو تو یہ عقل تسلیم ہی نہیں کرتی کہ وہ اتنی چھوٹی سی بچی کا کوئی رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دے. اور دوسرا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الہام کشفاً دیکھا ہوا تھا کہ جیسے ایک رومال آپ کے ہاتھ میں ہے، اس رومال کے اندر فوٹو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. یہ ایک خدا کی طرف سے ایک اشارہ تھا. اور حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھیجا کہ میرے رشتے کے لیے وہاں جائے، یہ خدا کے کام ہے. حضرت خولہ نے سب سے پہلے ہی پیش ہی وہ کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ جب یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد پھر یہ رشتے والی بات شروع ہوئی ہے، اور حضرت خولہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ آپ شادی کر لیں. اور پہلی جو حالانکہ نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بیوہ تھیں، وہ بات یہ ہے
حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ کن کی بیوہ تھی؟ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ بن چکے تھے، وہ بیوہ تھی آپ کے ایک خادم کی۔ کون بادشاہ اپنے جو خادم کی بیوہ کے ساتھ نکاح کرتا ہے؟ اس بات کی نفی کرنے کے لیے کہ ہمیشہ یہ اصول نہ بنے کہ کوئی مسلمان بادشاہ یہ نہ سمجھے، اپنی حد تک نہ محسوس کرے کہ اپنے جو خادم ہے، نوکر ہے، اس کی بیوہ کے ساتھ نکاح کر لے۔ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی زیادہ تھی اس وقت، پھر بھی نکاح کیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض جو ہونے والی بات ہے وہ یہ تھی کہ نکاح ہوا ہے، اکٹھا نکاح ہوا ہے، رخصانہ نہیں ہوا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے عرض کیا ہے کہ یا رسول اللہ، نکاح ہوا ہے، میری بیٹی جوان ہے، آپ رخصانہ کریں۔ کون باپ ہے جو کہے کہ میری بالکل چھوٹی سی بچی ہے، جا کہے کہ اس کے لیے شادی ہو جائے؟ اس کا مطلب اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شادی کے قابل تھیں، پھر شادی ہوئی۔ اور اسی طرح جو باقی ساری شادیاں ہیں، کیونکہ سب کی اسی طرح کی ان کی بیک گراؤنڈ ہے، آپس میں دوسرے قبیلوں کے ساتھ، مثلا 2-3 شادیاں تھیں جو مثلا ایک ان میں حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بادشاہ کی وہ بیٹی تھی، اور وہ جب وہ جیسی اب جنگوں کا ذکر ہو رہا ہے، فتح کے بعد وہ اس طرح تھا کہ وہ کسی ایک ایسے صحابی کے ساتھ ان کے ساتھ ان کا نکاح ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اور اس حضرت ماریہ نے خود بھی کہا کہ میں تو ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں، مجھے کسی ایک خادم کے ساتھ کس طرح نکاح کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احتراماً اس کو پہلے اس کو فدیہ دے کے اس کو آزاد کروایا، اور اس کے بعد یہ شادی ہوئی۔ اسی طرح کی اور بھی ہیں، جتنی بھی جو آپ کی بعد میں شادیاں ہیں، وہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی لحاظ سے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے، مثلا ایک اور جو آپ کی ایک شادی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ایک سردار کی بیٹی تھیں، اور ہوا یہ کہ ان کے ساتھ جو سلوک تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے نتیجے میں وہ پورا قبیلہ جو 1000 سے زیادہ تھے سارے مسلمان ہو گئے تھے۔ بات یہ ہے کہ یہ مثالیں ہیں کہ ان لوگوں کو جو 1000 مسلمان ہو رہا ہے، ان کو اس وقت نظر نہ آیا کہ نعوذ باللہ ذالک آپ نے یاشی کے لیے ہماری لڑکی کے ساتھ شادی کی ہے، وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ اور آج کا جو اعتراض کرنے والا ہے، جو بغض اس کے اندر ہے، وہ نکال رہا ہے کہ یہ یاشی کا ذریعہ تھا۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک مثالیں تھیں، کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا، میرا تھا کہ سب کی ایک تھوڑا پس منظر بیان کروں گا۔ تو یہ باتیں ہیں، آپ تاریخ اسلام کو پڑھیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراض ہونے والے باتیں ہیں ان کا آپ کو علم ہو، تاکہ دوسرے لوگوں کو اس کا ہم صحیح معنوں میں جواب دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ اور آخر پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک چھوٹا سا اقتباس پڑھ کے میں اپنی ان باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب دل میں پاکیزگی اور طہارت پیدا ہوتی ہے تو اس میں ترقی کے لیے ایک خاص طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے ہر قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں اور وہ ترقی کرتا ہے۔ فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ بالکل اکیلے تھے اور اس بے کسی کی حالت میں دعویٰ کرتے ہیں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ اے لوگو میں تمہارے سب کی طرف ایک رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ کون اس وقت خیال کر سکتا تھا کہ یہ دعویٰ ایسے بے یار و مددگار شخص کا بار آور ہوگا، پھر ساتھ ہی اس قدر مشکلات آپ کو پیش آئے، ہمیں تو ان کا 1000واں حصہ بھی نہیں آیا۔ وہ زمانہ تو ایسا زمانہ تھا کہ سکھا شاہی سے بھی بدتر تھا، اب تو گورنمنٹ کی طرف سے پورا امن اور آزادی ہے۔ اس وقت ایک چلاک آدمی ہر قسم کی منصوبہ بازی سے جو کچھ بھی چاہتا دکھ پہنچاتا، مگر مکہ جیسی جگہ میں اور پھر عربوں جیسی وحشیانہ زندگی رکھنے والی قوم میں آپ نے وہ ترقی کی جس کی نظیر دنیا کی تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ بھیج درود اس محسن پر تو دن میں 100 بار، پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاکم اللہ۔